السلام علیکم لسنرز، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں عمران سیریز کاسپر ریس ایپیسوڈ کا پارٹ 2 جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ اکبر لیبارٹری کے اندر ایک کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ یہاں چوکیدار تھا۔ اس کا تعلق وزارت سائنس سے تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا آدمی رحمت تھا جو چھٹی پر گیا ہوا تھا، اسی لیے اکبر کمرے میں فرش پر بستر بچھا کر سویا ہوا تھا۔ لیبارٹری کے اندر ایک کمرے کو انہوں نے بیڈ روم اور دوسرے کو کچن بنا رکھا تھا، جہاں کھانے پینے کا خاصا سامان ہر وقت موجود رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک بار پہاڑ پور جا کر وہاں سے کئی ہفتوں کے لیے خریداری کراتے تھے، چونکہ اس کے لیے معاوضہ وزارت سائنس ادا کرتی تھی، اس لیے رقم کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ دن کے وقت وہ لیبارٹری سے نکل کر باہر بنی ہوئی چیک پوسٹ پر رہتے تھے، جبکہ رات کو اندر جا کر سو جاتے تھے۔ یہاں کے حفاظتی انتظامات وہاں ویسے ہی موجود تھے، جنہیں سونے سے پہلے وہ باقاعدہ آن کر کے سوتے تھے۔ یہاں چونکہ انتہائی قیمتی مشینری ابھی تک موجود تھی، اسی لیے انہیں یہاں رکھا گیا تھا۔ گہری نیند سوئے ہوئے اکبر کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ بےختار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اسے شاید پیاس محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی ناک میں نامعلوم سی بو بھی آ رہی تھی۔ یہ بو کہاں سے آ رہی؟ اکبر نے بڑبڑاتے کہا، اور پھر ساتھ ہی رکھا ہوا پانی سے بھرا ہوا جگ اٹھا کر اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پی گیا تھا۔ پیاس اتنی تھی کہ وہ یہ کے بعد دیگرے گلاس پی گیا۔ پانی پینے سے اسے بو محسوس ہونا بند ہو گئی۔ اس نے جگ گلاس رکھا اور دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک سائرن کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بےختار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوہ، گیٹ پر کوئی موجود ہے۔ یہ سائرن اسی وقت بجتا ہے جب کوئی غلط آدمی گیٹ کو چھوتا ہے۔ رحمت بھی نہیں تھا ہو سکتا کہ رحمت بھی نہیں ہو سکتا۔ میری طرح اس کے بارے میں بھی قواعد کمپیوٹر میں فیڈ ہے۔ اکبر نے بڑبڑاتے کہا اور پھر وہ اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک مشین موجود تھی جس پر اسکرین بھی تھی۔ اکبر اور رحمت دونوں یہاں یہ سائنسی انتظامات آف کرنے اور آن کرتے تھے، اس لیے ضروری مشینری کو چلانے اور بند کرنے کی انہیں باقاعدہ تربیت دی گئی تھی تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں وہ کام کر سکیں۔ اکبر نے مشین کو ایک بٹن آن کیا تو اسکرین پر دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر لوہے کا بڑا سا گیٹ اور اس کا سرنگ والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے اکبر ایک بار پھر اچھل پڑا، کیونکہ گیٹ کی دوسری طرف 3 افراد فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 یورپی تھے جبکہ ایک مقامی تھا۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ اوہ ویری بیڈ، یہ بو شاید ان کی وجہ سے تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ اکبر نے بڑبڑاتے کہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر مشین کے اور بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹا خود بخود اندر کی طرف کھلتا چلا گیا تو اکبر اس کمرے میں نکل کر ایک راہداری میں گیا اور وہاں سے دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، جہاں 3 افراد بے ہوش پڑے تھے۔ اس نے ان 3 بے ہوش افراد کو اندر لا کر کرسیوں سے جکڑنے کا پلان بنایا تھا تاکہ صبح کو عمران کو فون کر کے اطلاع دے سکے۔ اس وقت رات گئے وہ فون نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ ایک ایک کر کے وہ ان تینوں کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا تھا، اور پھر اس نے ایک الماری میں سے رسی کا بڑا سا بنڈل نکالا اور ان تینوں کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دیے تھے، ساتھ ہی ان کی ٹانگیں بھی باندھ دی۔ پھر اس نے ان کی تلاشی لی تو ان سب کی جیبوں سے مشین پسٹل اور دوسرا اسلحہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور لیبارٹری میں موجود قیمتی مشینری کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ ایک بار تو اسے یہ خیال بھی آیا کہ وہ انہیں گولی مار دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اسے پوچھا جا سکتا تھا جبکہ یہ بے ہوش تھے تو انہیں گولی کیوں ماری گئی، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا وہ کسی بڑے چکر میں پھنس جائے، اسی لیے انہیں باندھ کر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اکبر نے ان افراد کو باندھنے کے بعد مشین کے ذریعے پھاٹک دوبارہ بند کر دیا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جن شعاؤں سے بے ہوش ہوئے ہیں ان کا دورانیہ کئی گھنٹوں پر محیط تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھا کہ صبح سے پہلے یہ ہوش میں نہیں آ سکتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ گہری نیند سو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت اچانک ایک بار پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ ایک بار پھر سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اوہ، تو کچھ لوگ اور آ گئے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا، اکبر نے اٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور دوسرے کمرے میں جا کر ایک بار پھر مشین آن کر دی اور اس بار منظر دیکھ کر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس بار 4 افراد پھاٹک کی دوسری جانب بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 3 یورپی نژاد تھے جبکہ ایک مقامی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ چلو انہیں بھی باندھ دیتا ہوں، ایک بنڈل اور ہے تو صحیح، صبح دن چڑھے دیکھا جائے گا، اکبر نے بڑبڑاتے کہا۔ پھر مشین کے ذریعے اس نے پھاٹک کھولا اور پھر ایک ایک کر کے ان 4 کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے کر آ گیا تھا، جہاں پہلے 3 افراد بندے پڑے تھے۔ الماری سے اس نے رسی کا بنڈل نکالا اور ایک بار پھر وہ ان 4 بے ہوش افراد کو باندھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ باندھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر تسلی کی کہ کہیں وہ اپنے آپ کو چھڑا تو نہیں لیں گے۔ پھر مشین کے ذریعے پھاٹک بند کر کے وہ ایک بار پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ اسے اب 7 بے ہوش اور بندھے ہوئے افراد کا خیال بار بار آ رہا تھا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود بخود سو گیا۔
نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ دور سے اس کے کان میں ہلکی سی کھٹک کی آواز پڑی تو یکلک جاگ اٹھا تھا۔ چونکہ وہ چوکیدار تھا، اسی لیے اس کی نیند بھی ہوشیار ہوتی تھی۔ معمولی سی آواز سے بھی وہ جاگ اٹھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ اور لوگ تو نہیں آ گئے؟ اکبر نے اٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر سلیپر پیروں میں ڈالے وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، اچانک کوئی سایہ اس پر جھپٹا اور اکبر سینے پر ضرب کھا کر چیختا اچھل کر پشت کے بل کمرے کے اندر گرا تھا۔ اس کا سر ایک میز سے ٹکرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر درد کی تیز لہر اس کے حواس دوبارہ جاگ اٹھے اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ نہ سکا کیونکہ اس کا جسم رسی سے باندھا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے رسیاں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ اس انداز سے باندھا گیا تھا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکا۔ کمرہ خالی تھا اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ کیا کوئی روح تھی؟ وہ تو بے ہوش پڑے ہوں گے، پھر یہ کون تھا جس نے مجھے ضرب لگائی اور پھر رسی سے باندھ بھی دیا؟ اب روح کو تو ضرورت نہیں تھی مجھے رسی سے باندھنے کی، پھر یہ کون تھا؟ اکبر نے بڑبڑاتے کہا، لیکن کوئی کمرے میں نہ آیا اور نہ ہی کسی قسم کی حرکت اور آواز پیدا ہوئی تھی۔ ہر طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دور سے چلتے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کا جسم بے اختیار تن سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ آسٹن کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ذہن پر اچانک روشنی کا ایک نقطہ نمودار ہوا اور پھر یہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کچھ کرنے سے اسے جھٹکا سا لگا تھا کیونکہ وہ رسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھومنے لگے تھے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں اینتھونی اور جیرالڈ کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوا تھا۔ فاٹک کے پاس پہنچا اور پھر جیسے ہی اس نے فاٹک کو ہاتھ لگایا تھا، چھت سے سرخ روشنی نکلی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے پہاڑ کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی تھی، لیکن اب وہ سرنگ کی بجائے کسی کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس بار وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور پھر جیسے ہی اس نے گردن گھمائی تو اس طرح اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے کاٹ لیا۔ اوہ، جیمز اور اس کا گروپ بھی یہاں موجود ہے۔ حیرت ہے، اگر یہ لیبارٹری ہے تو یہاں تو وہ بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہوئی تھی، ایسی گیس جس کے اثرات فوری ہوتے ہیں اور پھر فوری ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لیبارٹری کے اندر تو سب افراد حقیقی طور پر بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ پھر انہیں باہر سے کون اٹھا کر اندر لایا اور رسیوں سے باندھ دیا؟ اسی دھیڑ پن میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے رسیوں سے بندھے ہوئے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور چند ہی لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ باندھنے والا کوئی عام آدمی ہے کیونکہ رسی عام انداز میں بندھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گرہ کھولی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیبیں خالی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر ایک کونے میں موجود میز پر اسے کافی تعداد میں مشین پسٹلز پڑے نظر آ گئے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا تھیلا بھی میز پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا مشین پسٹل پہچان لیا اور آگے بڑھ کر اس نے اسے اٹھا لیا تھا۔ میگزین چیک کر کے اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ دوسری طرف بڑھ گیا، لیکن اندر پہنچتے ہی اسے ساتھ والے کمرے میں کسی آدمی کے بڑبڑانے اور چلنے کی آواز سنائی دی تو وہ محتاط ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ ساتھ والے کمرے کے دروازے پر پہنچا، اس نے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے اس آدمی کے سینے پر زوردار ضرب لگائی تھی اور وہ آدمی چیختا اچھل کر پشت کے بل کمرے میں گرا تو اس کا سر ایک میز سے ٹکرایا اور اس کا تنا ہوا جسم یکلک ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ آسٹن نے آگے بڑھ کر اسے چیک کیا۔ وہ واقعی سر پر لگنے والی چوٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ آسٹن واپسی مڑا تھا اور اس نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیوں کو کھولنا شروع کر دیا تھا۔ واپس دوسرے کمرے میں آ کر اس نے اس آدمی کے ہاتھ اور پیر اس انداز سے باندھے کہ زیادہ حرکت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو آزاد بھی نہ کرا سکے۔ وہ پہلے اس جگہ کا راؤنڈ لگانا چاہتا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ لیبارٹری کے اندر ہے، لیکن یہاں سوائے اس آدمی کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اس آدمی کو باندھ کر اس نے لیبارٹری کے اندرونی حصوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہاں اب بھی خاصی مشینری موجود تھی، لیکن کوئی آدمی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کی فائل، حتیٰ کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تک موجود نہیں تھا۔ وہ واپس آ کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے آدمی موجود تھے، جبکہ ساتھ ہی جیمز اور اس کے 3 ساتھی رسی سے بندھے بڑے ہوئے تھے۔ مشن تو ناکام ہو گیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب ان کا تو خاتمہ کیا جائے۔ آسٹن نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے کہا اور پھر دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے جیمز اور اس کے تینوں ساتھیوں کے سینوں پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد اسی بے ہوشی کے عالم میں ساکت ہو گئے۔ دل پر پڑنے والی گولیوں نے انہیں زیادہ تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اسی لمحے اس کے ساتھیوں کے جسموں میں حرکت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ شاید فائرنگ کی آواز نے ان کے ذہنوں کو جھٹکا لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ رہے تھے۔ اینتھونی، اٹھو، جیرالڈ، ہم خطرے میں ہیں، آسٹن نے کہا تو وہ دونوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور دوسرے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ ہم کہاں ہیں؟
اینتھونی نے کہا تو آسٹن اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے سارے حالات مختصر طور پر انہیں بتانے لگا۔ وہ آدمی زندہ ہے باس، جو ہمیں یہاں اٹھا کر لایا تھا، اسے تو فوراً ہلاک ہو جانا چاہیے، اینتھونی نے کہا۔ نہیں، اسے میں نے باندھ دیا ہے، اب اس سے یہاں کے حالات معلوم ہوں گے کہ اس لیبارٹری کو کلوز کر کے کہاں شفٹ کیا گیا ہے، آسٹن نے کہا تو اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بندھا ہوا آدمی ہوش میں تھا اور اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں ہوش کیسے آیا؟ سرخ شاہوں کا شکار تو کئی گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آتا، اور یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ اس آدمی نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تربیت یافتہ آدمی ہوں، میں ذہنی مشقیں مسلسل کرتا رہتا ہوں، میں زیادہ دیر تک بے ہوش بھی نہیں رہ سکتا، اور جہاں تک فائرنگ کا تعلق ہے تو وہ 4 یورپی جو بندے پڑے ہیں نا، انہیں میں نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ بھی تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ ہوش میں آ کر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ آسٹن نے جواب دیتے آخر میں سوال کر دیا۔ میں یہاں چوکیدار ہوں، میرا نام اکبر ہے، میرا ساتھی چوکیدار رحمت چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ اکبر نے کہا تو آسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہاری بندھی ہوئی رسیوں سے کیسے آزاد ہو گیا؟ آسٹن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تو تمہیں باندھ کر گیا تھا رسی سے، پھر تم آزاد کیسے ہوئے؟ اکبر نے چونک کر اسی لمحے جیراڈ اور اینتھونی کو دیکھا تھا جو اندر داخل ہو رہے تھے۔ باس، یہاں تو کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہے، یہ کیسی لیبارٹری ہے؟ اینتھونی نے کہا تھا۔ تم یہاں تفصیلی چیکنگ کرو، شاید یہاں ہونے والے کام کے سلسلے میں کوئی نوٹس ردی کی ٹوکری میں یا پھر کسی الماری میں کسی کونے میں پڑا مل جائے، میں تب تک اکبر سے بات کرتا ہوں، آسٹن نے کہا تو اینتھونی اور جیرالڈ دونوں مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب باتیں بہت ہو گئی ہیں مسٹر اکبر، اور اب تم میرے سوالوں کے جواب دو گی، اور ہاں، یہ سن لو کہ اگر تم نے جھوٹ بولا یا غلط بیانی کی تو تمہاری لاش کو گٹر کے کیڑے بھی کھانے سے انکار کر دیں گے۔ بولو، یہ لیبارٹری کب کلوز ہوئی ہے؟ بولو۔ آسٹن نے مشین پسٹل کا رخ اکبر کی جانب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور سرد ہو گیا تھا۔ میں تو چوکیدار ہوں، میں یہاں 1.5 سال پہلے آیا تھا، تب بھی یہاں کوئی آدمی نہیں تھا، اور ابھی تک ہم 2 چوکیداروں کے علاوہ اور کوئی آدمی یہاں نہیں آیا، اکبر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ لیبارٹری 1.5 سال سے کلوز پڑی ہے، آسٹن نے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں 1.5 سال قبل آیا تھا، پھر چند روز بعد میرا ساتھی رحمت بھی آ گیا، اکبر نے جواب دیا۔ ان 1.5 سالوں کے دوران کوئی سائنسدان نہیں آیا یہاں؟ آسٹن نے پوچھا تو اکبر نے ہچکچاتے نہیں کہہ دیا تھا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو، سنو آخری بار کہہ رہا ہوں، سچ بول دو، آسٹن نے گھبراتے لہجے میں کہا۔ میں سچ بول رہا ہوں، اکبر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو آسٹن نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر مشین پسٹل کی نال رکھ دی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، سچ بول دو ورنہ کھوپڑی اڑ جائے گی، بولو، آسٹن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک سائنسدان ڈاکٹر شہاب آئے تھے، وہ یہاں اپنی ڈائری بھول گئے تھے، وہ لینے آئے تھے، ہمیں پہلے بڑے صاحب کا فون آیا، پھر وہ آئے تھے، بس اس کے بعد کوئی نہیں آیا، اکبر نے اس بار لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ آسٹن نے اسی طرح پیشانی پر موجود پسٹل کی نال کو دباتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ پہلے، اکبر نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، انہیں 2 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، ان کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، انہیں دفن کیا گیا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ 2 ماہ پہلے آئے تھے؟ آسٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہو گیا تھا، کیونکہ میں بھی ان کے جنازے میں شریک تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے حکومت نے ڈرامہ کیا تھا، اکبر نے جواب دیتے کہا۔ تم نے پوچھا تھا کیا وہ کہاں ہیں؟ سنو، اگر تم یہ بتا دو کہ نہ صرف تم زندہ رہو گے بلکہ $1000 بھی تمہیں ملیں گے، بولو، آسٹن نے کہا تھا۔ $1000 مجھے دو گے؟ واقعی؟ اکبر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے آسٹن کی بات پر یقین نہ آیا۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت، نقد اور ساتھ ہی زندہ رہنے کی گارنٹی بھی، آسٹن نے کہا تھا۔ لیکن میں نے تمہاری جیبوں کی تلاشی لی تھی، تمہارے پاس تو کوئی رقم ہے ہی نہیں، پھر؟ اکبر نے کہا تو آسٹن مسکرا دیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب کی زپ کھولی اور نوٹوں کی گڈی نکال کر اکبر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، آسٹن نے کہا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں اب سب کچھ بتا دوں گا۔ ہاں، میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا میں ان کی لیبارٹری میں چوکیدار بن سکتا ہوں، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہ کر تنگ آ گیا ہوں، وہاں ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد تو میں گھر تو جا سکوں گا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی لیبارٹری دارالحکومت کی انڈسٹریل ایریا میں ہے، ان کے پاس تو کسی چوکیدار کی جگہ نہیں، ان کی لیبارٹری کے اوپر جو پلاسٹک کے برتن بنانے کی فیکٹری ہے وہاں رکھوا دوں گا۔ پھر وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر انہوں نے میرا کام ہی نہیں کیا، بڑے آدمی ہیں نا، اسی لیے بھول گئے، اکبر نے تفصیل بتاتے کہا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری کے نیچے ان کی لیبارٹری ہے، آسٹن نے کہا تھا۔ ہاں، انہوں نے خود بتایا تھا، اکبر نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے سچ بتایا ہے، اسی لیے تمہیں انعام ملنا چاہیے، اور وہ انعام ہے آسان موت۔
ऑस्टन ने कहा और साथ ही उसने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया था। दूसरे लम्हे गोलियों की बौछार अकबर के सीने पर पड़ी और वो चीखता हुआ पहलू के बल नीचे गिरा। बंधा होने की वजह से उसका जिस्म खुल ही ना सका। उसने 2-4 झटके खाए और फिर साकित हो गया। वो हलाक हो चुका था। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने अपने लिए मौत खरीदनी थी? नॉनसेंस, ऑस्टन ने कहा और इस मशीन पिस्टल और रकम वापस जेबों में डालकर कमरे से बाहर आ गया। बॉस, हमने चेक कर लिया, इस मशीन से गेट खुलता और बंद होता है, एंथोनी ने कहा तो ऑस्टन चौंक पड़ा था। ओह, मैं तो ये बात अकबर से पूछना ही भूल गया था। तुमने कैसे चेक कर लिया? ऑस्टन ने कहा था। इस मशीन पर मैंने हाथ रखा तो ये गर्म थी, जबकि लेबॉर्ट्री में बाकी जो मशीनरी है वो सब यख ठंडी है। इसीलिए मैं समझ गया कि इसे ऑपरेट किया जाता है और फिर मैंने इसे ऑन कर दिया। फिर इसे ऑपरेट किया गया और मेन गेट खोलने और बंद करने में कामयाब हो गया। एंथोनी ने जवाब देते कहा। ओके, अब गेट खोलो और चलो, ताकि जिस कदर जल्द यहाँ से निकल जाएं। ऑस्टन ने कहा तो एंथोनी ने सर हिलाते हुए मशीन को ऑन कर दिया था। इमरान ने नाश्ते के बाद अखबारात के बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पास पड़े फ़ोन की घंटी बज उठी। अरे अखबारात तो पढ़ने दो, ऐसा ना हो कि सियासत कोई चाल चल जाए और आवाम तक खबर भी ना हो, इमरान ने शिकायती अंदाज में कहा और फिर दूसरी बार घंटी बजने पर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़ुबान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में बोलते कहा। दावर बोल रहा हूँ इमरान बेटे। दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, आप खैरियत है? कैसे इस वक्त फ़ोन किया? इमरान ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस तरह बेवक्त सर दावर किसी आम बात के लिए फ़ोन नहीं कर सकते। तुम जिस मामले में इंटरेस्ट लेते हो इसी के हवाले से मामला ख़राब होते जा रहे हैं। क्रॉस टाइगर पहाड़ी वाली लेबॉर्ट्री अब तक पुरसकून थी, लेकिन कल तुमने इस पर बात की और आज ही जो इत्तलात मिली हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। सरदावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या हुआ है सरदावर, जो आप इस कदर परेशान हैं? इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री का चौकीदार छुट्टी पर गांव गया हुआ था। उसकी वापसी आज सुबह हुई और उसने बराह रास्त मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वो मेरे घर काम करता रहा है और मैंने ही उसे वहाँ रखवाया था, क्योंकि वो इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। इसने मुझे बताया कि लेबॉर्ट्री का बैरूनी रास्ता खुला हुआ मिला। जब वो अंदर गया तो अंदरूनी गेट भी खुला हुआ था। फिर वो लेबॉर्ट्री के अंदर गया तो वहाँ उसका साथी अकबर चौकीदार रस्सियों में जकड़ा हुआ था और उसके सीने पर गोलियां मारकर उसे हलाक कर दिया गया था। इसके अलावा वहाँ रस्सियों में बंधी हुई 4 लाशें मौजूद थीं, जिनमें 3 यूरोपीय नजाद थे, जबकि एक मकामी आदमी था। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुमने आना हो तो एयरपोर्ट पर पहुँच जाओ। हमने हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचना है, सरदावर ने कहा था। मैं पहुँच रहा हूँ सरदावर, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया था। लिबास तब्दील करके वो फ्लैट के बाहर आ गया। चंद ही लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से एयरपोर्ट की जाने उड़ती चली जा रही थी। उसके जहन में वाकई धमाके हो रहे थे। ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि जब यूरोपीय नज़ाद 3 अफराद की वहाँ लाशें पड़ी हैं तो उन्हें हलाक करने वाला कौन था, जबकि चौकीदार की भी लाश मिली है। हेलीकॉप्टर क्रॉस टाइगर पहाड़ी के सामने एक खुली जगह पर उतारा गया और फिर सरदावर अपने स्टाफ और दीगर साथियों के साथ जब लेबॉर्ट्री के अंदर गया तो वहाँ वाकई कुछ मौजूद था जो सरदावर ने फ़ोन पर बताया था। लेकिन इमरान यूरोपीय नज़ाद हलाकशुदा अफराद को देखकर समझ गया कि इनमें से वो ऑस्टन शामिल नहीं, जिसका हुलिया उसने डॉक्टर तसद्दुक से मालूम किया था और जिसे जैकर स्मिथ ने कन्फर्म किया था। लाशों के चेहरों पर मेकअप भी नहीं था। यहाँ ये कीमती मशीनरी क्यों रखी गई है? जब लेबॉर्ट्री क्लोज कर दी गई है तो फिर से मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देना चाहिए था। इमरान ने सरदावर से कहा। हम सोच रहे थे कि इस लेबॉर्ट्री में दोबारा काम का आगाज़ किया जाए। एक फार्मूला ऐसा सामने आया था जिस पर इब्तदाई काम हो रहा है। जल्दी वो फाइनल हो जाएगा तो फिर यहाँ उस पर काम हो सकता है। यहाँ मौजूद मशीनरी इस फार्मूले के लिए खासी करामत रहेगी, सरदावर ने जवाब देते कहा। ठीक है, अब चलो वापस। यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं, इमरान ने कहा था। तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है? ये मरने वाले लोग कौन हो सकते हैं और मारने वाला कौन है? सरदावर ने कहा। जहाँ तक मेरे जहन में तस्वीर बनती है, इसके मुताबिक 2 यूरोपियन ग्रुप इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम कर रहे थे और इत्तेफाक से दोनों यहाँ पहुँच गए। अंदर कैसे गए या क्या हुआ, इसका अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को हलाक कर दिया और साथ ही चौकीदार को भी। और फिर वो निकल गए। और ये बता दूं कि अब ये लोग असल लेबॉर्ट्री पर रेड करेंगे, इमरान ने कहा था। तो सरदावर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। थोड़ी ही देर बाद वो हेलीकॉप्टर पर सवार वापस दारुल हुकूमत की तरफ जा रहे थे और फिर दारुल हुकूमत पहुंचकर सरदावर कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे। उनकी सेल फोन की घंटी बजी थी। उन्होंने फ़ोन निकाल कर ऑन किया और कान से लगा लिया था। इमरान भी उसके साथ चलता खामोशी से पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि उसकी कार भी पार्किंग में मौजूद थी। क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो गया? सरदावर ने यकलक ऊंची आवाज़ में कहा तो इमरान चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि सरदावर बेहद रख रखाव वाले आदमी थे। वो इस तरह चीख कर फ़ोन पर आमतौर पर बात भी नहीं करते थे।
ان کا اس انداز میں چیخنا بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں، سرداور نے کہا اور فون آف کر کے انہوں نے جیب میں رکھا۔ نہ جانے آج کا دن مزید کیا دکھائے گا۔ عمران، تم جو کہہ رہے تھے نا وہی ہو گیا، سرداور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ہوا ہے سرداور؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آج صبح ہی دوسری لیبارٹری جو انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہے، اس پر حملہ ہوا ہے اور ڈاکٹر شہاب اور ان کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے اور فارمولہ بھی شاید غائب کر دیا گیا ہے، سرداور نے کہا۔ اوہ ویری سیڈ، ان کے اس قدر جلدی حملے کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، ویری بیڈ، عمران نے کہا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار سرداور کی کار کے عقب میں دوڑتی ہوئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر دھماکے ہو رہے تھے کیونکہ وہ اس ساری کارروائی کو اپنی غفلت کا نتیجہ قرار دے رہا تھا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ پہنچ کر عمران کو وہاں کی کارروائی کا شدت سے احساس ہوا۔ لیبارٹری زیر زمین تھی جبکہ اوپر پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری تھی۔ رات کو فیکٹری بند ہی رہتی تھی اور دن کے وقت ہنرمندوں کی شفٹ آ جاتی تھی اور پھر شام تک فیکٹری میں کام ہوتا رہتا۔ یہ حملہ شاید پچھلی رات کو ہوا تھا کیونکہ فیکٹری کے 5 چوکیدار اس انداز میں پڑے ہوئے تھے جیسے سو رہے ہوں اور سوتے ہوئے انہیں گولیاں مار دی گئی تھیں، لیکن ان میں سے چند اس انداز میں پڑے تھے کہ وہ کسی طرح بھی سونے کا انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران کو شک پڑا تو اس نے ایک چوکیدار کی آنکھ کھول کر دیکھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ پہلے فیکٹری کے اندر بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس فائر کی گئی تھی، پھر انہیں ہلاک کیا گیا۔ لیبارٹری میں بھی مرنے والوں کی یہی کیفیت تھی، وہاں بھی پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی، پھر لیبارٹری کی مشینری فائرنگ سے تباہ کر دی گئی تھی اور سائنسدانوں کو ہلاک کیا گیا۔ البتہ سرداور کے مطابق ڈاکٹر شہاب جو قدرے بڑھاپے کی طرف مائل تھے، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات موجود تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہوش میں لانے کے بعد ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ شاید یہ تشدد فارمولہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس بات کو مزید تقویت اس بات سے ملتی تھی کہ مخصوص خفیہ سے کھلا ہوا تھا اور اس میں فارمولہ موجود نہیں تھا۔ یہ فارمولہ واپس آنا چاہیے عمران، سرداور نے فیکٹری سے باہر آتے کہا۔ انشاءاللہ نہ صرف فارمولہ واپس آ جائے گا بلکہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کی لاشیں بھی یہاں لا کر انہیں سرعام جلایا جائے گا، عمران نے قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ اسے واقعی فیکٹری میں ہونے والی تباہی اور بڑے نامور سائنسدانوں کے اس طرح بےایمانہ قتل پر دلی افسوس تھا۔ لاشیں؟ کیا مطلب؟ کیا تم ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں ہلاک کر دو گے؟ سرداور نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے عمران نے کوئی ناقابل یقین بات کر دی ہو۔ انہوں نے ہمارے سائنسدانوں پر مقدمہ چلایا ہے؟ عمران نے منہ بناتے کہا۔ سوری، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، یہ قتل ہوگا، انہیں پکڑ کر لے آؤ، پھر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور پھر عدالت جو سزا دے وہ انہیں ملنی چاہیے، سرداور نے تیز لہجے میں کہا اور اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ عمران نے ان کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے انہیں سلام کیا اور سائڈ پر موجود اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے جیب سے سیل فون نکالا، اسے آن کرنے کے بعد 0 کا کوڈ لگا کر اس نے بلیک 0 کا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ X2 رابطہ ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ارے عمران بول رہا ہوں طاہر، ہماری غفلت کی وجہ سے بڑی بھیانک کارروائیاں ہو گئیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ کون سی کارروائیاں عمران صاحب؟ کیا ہوا ہے؟ بلیک 0 نے اس بار اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے پہاڑ پور لیبارٹری میں ہونے والی کارروائی کے بعد اب صبح کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہونے والی کارروائی کی تفصیل بتا دی تھی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ کارروائی کس نے کی ہوگی؟ بلیک 0 نے کہا۔ 3 یورپی تو پہاڑ پور والی لیبارٹری میں ہلاک کر دیے گئے تھے، البتہ وہ آسٹن جس کا حلیہ ٹیم کو بتایا گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، اس بارے میں ٹیم نے پوری رپورٹ دی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں آئی، بلیک 0 نے جواب دیا۔ تم صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگا دو اور چوہان اور صدیقی کی ڈیوٹی بندرگاہ پر، اس کے علاوہ تنویر اور خاور کی ڈیوٹی کافرستان جانے والے راستے پر لگا دو کیونکہ اگر آسٹن نے یہ واردات کی ہے تو اسے معلوم نہ ہوگا کہ اس کا حلیہ چیک کر لیا جائے گا، اسی لیے لازماً وہ اپنے اصل حلیے میں ہی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، عمران نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی احکامات دے دیتا ہوں، بلیک 0 نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر فون آف کر کے جیب میں ڈال دیا تھا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ایک رہائشی کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جرالڈ تھا جبکہ سائڈ سیٹ پر آسٹن اور رقبی سیٹ پر اینتھونی بیٹھا ہوا تھا۔ پہاڑ پور لیبارٹری سے جیپ میں واپس دارالحکومت پہنچتے ہی انہوں نے جیپ رہائشی کالونی میں واقع اپنی رہائش گاہ پر چھوڑ دی تھی اور پھر وہاں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کے 2 پسٹل اٹھا کر وہ پچھلی رات کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے آغاز میں ہی ایک بڑے بورڈ پر انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کرنے والی فیکٹریوں کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں تاکہ کسی بھی فیکٹری میں پہنچنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک بورڈ میں جب پلاسٹک فیکٹری کو تلاش کیا گیا تو اتفاق سے ایک ہی پلاسٹک فیکٹری جو برتن بناتی تھی
انہیں مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایسی اور کوئی فیکٹری وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے آسٹن کنفرم ہو گیا تھا کہ یہی فیکٹری ان کی مطلوبہ فیکٹری۔ اس فیکٹری کا راؤنڈ لگانے کے بعد آسٹن نے جیرالڈ کو کار سمیت کسی ایسی جگہ رکنے کے لیے کہا جہاں کار کی موجودگی مشکوک نہ سمجھی جائے، اور خود اینتھونی کو لے کر فیکٹری میں کارروائی کرنے کے لیے کار سے اتر گیا تھا۔ آسٹن نے پہلے فیکٹری کے اندر بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس فائر کی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت فیکٹری نہ صرف بند ہے بلکہ چوکیدار بھی اگر سو نہیں رہے ہوں گے تو اونگ تو ضرور رہے ہوں گے۔ گیس فائرنگ کی 10 منٹ بعد وہ فیکٹری کی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ یہ عام سی فیکٹری تھی اور یہاں حفاظتی اقدامات بھی مفقود تھے، صرف چوکیدار تھے جو اب بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آسٹن نے اپنے تجربے کی بنا پر لیبارٹری کا راستہ ٹریس کر لیا اور پھر 11 مشین سے اس نے لیبارٹری میں موجود حفاظتی انتظامات زیرو کیے اور لیبارٹری میں داخل ہو گیا۔ یہاں 4 افراد موجود تھے جو اپنے کمروں میں گیس کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ پھر طویل کارروائی اور ایک سائنسدان پر تشدد کے بعد وہ فارمولے کے مائکرو چپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سائلنسر لگے ریوالوروں کی مدد سے لیبارٹری کی تمام مشینری کو تباہ کر دیا اور سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر اوپر فیکٹری میں آ کر بے ہوش پڑے چوکیداروں کو بھی سائلنسر لگے ریوالوروں سے ہلاک کر کے وہ ایک بار پھر دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تو پھاٹک کھول کر بھی آ سکتے تھے، لیکن اس طرح پھاٹک کھلا ملتا اور کارروائی جلدی ٹریس ہو جاتی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ جس قدر دیر سے یہ کارروائی سامنے آئے گی اتنا ہی ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ پھر واردات مکمل ہونے کے بعد اب وہ واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آسٹن اور اینتھونی دونوں کے چہروں پر فتح مندی اور کامیابی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ باس، اب یہاں سے نکلنے کی ہمیں فوری کارروائی کرنا ہوگی، اگلی سیٹ پر بیٹھے اینتھونی نے کہا۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے جیرالڈ کو ہم نے خصوصی انعام بھی تو دینا ہے نا، کیونکہ اس کی وجہ سے تو یہ ساری کارروائی مکمل ہوئی۔ آسٹن نے کہا تو جیرالڈ کے ستے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ شکریہ سر، آپ کی مہربانی ہوگی، جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی مہربانی نہیں، تمہارا حق ہے، اور انعام اس قدر زیادہ ہوگا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، آسٹن نے کہا تو جیرالڈ کا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ جیرالڈ نے کار ایک سائڈ پر روکی تو آسٹن اور اینتھونی نیچے اتر آئے تھے۔ جیرالڈ بھی نیچے اترا اور اس نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ آؤ جیرالڈ، تاکہ تمہیں خصوصی انعام دیا جائے، آسٹن نے جیرالڈ سے کہا، پھر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اینتھونی اور آخر میں جیرالڈ چل رہا تھا۔ اینتھونی کمرے میں پہنچ کر آسٹن نے اینتھونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اینتھونی نے جواب دیتے کہا۔ میں چیف کو فون کر لوں، تم جیرالڈ کو بھاری انعام دے کر رخصت کرو، آسٹن نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ یس باس۔ آؤ جیرالڈ، ادھر بڑے کمرے میں بیگ ہے، آؤ میرے ساتھ، اینتھونی نے مسکراتے کہا تو جیرالڈ نے آسٹن کو سلام کیا اور پھر مڑ کر اینتھونی کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آسٹن نے ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے اٹھ کر الماری میں موجود ایک بیگ کھولا۔ اس میں سے سرخ رنگ کا ایک کارڈ لیس فون نکال کر اس نے بیگ بند کر دیا تھا اور اسے واپس الماری میں رکھ کر مڑا اور واپس آ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون کو آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ سٹار۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف، میں آسٹن بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، آسٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا ہوا، کوئی خاص رپورٹ؟ چیف نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی چیف، میں کاسپر ریس کا فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اس وقت فارمولہ میری جیب میں ہے، آسٹن نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ تفصیل سے رپورٹ دو، چیف نے سرد لہجے میں کہا تو آسٹن نے پہاڑ پور لیبارٹری جانے اور وہاں سے آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانے کے بعد وہاں سے واپس آ کر انڈسٹریل اسٹیٹ لیبارٹری میں جا کر وہاں ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے تھے۔ جو مقامی آدمی تمہارے ساتھ ہے، اس کا کیا ہوا؟ چیف نے پوچھا تھا۔ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی لاش گٹر میں ڈال دی جائے گی، آسٹن نے جواب دیتے کہا۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے اصل چہرے میں ہو یا میک اپ میں؟ چیف نے پوچھا تھا۔ اصل چہرے میں چیف، لیکن مجھے آج تک کسی نے چیک نہیں کیا، آسٹن نے جواب دیتے کہا۔ ایسی لیبارٹری میں خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں اور اب تک پاک ایشیا میں بھونچال آ چکا ہوگا، عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی یقیناً حرکت میں آ چکی ہوگی، اسی لیے تم سب سے پہلے اپنا اور اینتھونی کا میک اپ کرو۔ گویا تم میک اپ میں ماہر ہو، لیکن پھر بھی انتہائی مہارت سے میک اپ کرنا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ کے ماہر ہیں، معمولی سی کمی بھی اگر ان کی نظروں میں آ گئی تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے، چیف نے کہا تھا۔ یس چیف، یہ کیمروں والی بات میرے ذہن میں نہیں تھی، تھینکس چیف، آسٹن نے جواب دیتے کہا۔ اور سنو، فارمولے کے مائکرو چپ تم فوراً ہنگری کے سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری رونالڈ کو پہنچا دو، وہ سفارتی بیگ کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں رونالڈ کو فون کر کے احکامات دے دیتا ہوں، لیکن تم انتہائی احتیاط سے کام لینا، میک اپ کر کے وہاں جانا اور وہ کار استعمال نہ کرنا جو تم نے لیبارٹری جاتے استعمال کی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کار کے بارے میں اطلاعات ان تک پہنچ چکی ہوں، چیف نے کہا تھا۔ کار کی نمبر پلیٹ تبدیل شدہ ہے چیف، اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک کسی کو اس واردات کا علم نہیں ہوا ہوگا، شاید 2-3 گھنٹوں بعد اس کا علم ہو جائے، اسی لیے فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کے باوجود میں محتاط رہوں گا، آسٹن نے کہا تھا۔ ہر طرح سے محتاط رہنا اور ایئرپورٹ پر ہنگری کا ٹکٹ لے لینا، کاسٹریا کا نہیں۔ تم ہنگری کے سیاح ہو، کاسٹریا کے نہیں، سمجھ گئے؟ چیف نے کہا تھا۔ یس چیف، آسٹن نے کہا۔ فارمولا سفارت خانے پہنچا کر مجھے فون کرنا، تمہارے فون کا انتظار کروں گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، آسٹن نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیے جانے کے بعد اس نے فون آف کر دیا اور اٹھ کر اسے الماری میں موجود بیگ میں رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے انتھونی اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا جیرالڈ کا؟ آسٹن نے چونک کر پوچھا تھا۔ اسے خصوصی انعام دے دیا گیا ہے، اس کی لاش تیسرے کمرے میں پڑی ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ انتھونی نے کہا تھا۔ چیف کا حکم ہے کہ ہم دونوں نے ہنگری میک اپ کرنا ہے۔ اس کے کاغذات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں اور یہ فارمولا ہنگری سفارت خانے میں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے ہنگری روانہ ہو جائیں گے۔ آؤ پہلے میں تمہارا میک اپ کر دوں، آسٹن نے کہا تو انتھونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس بار تو ان لوگوں کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ خاصے تیز تربیت یافتہ اور ہوشیار ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں، عمران نے کہا تھا۔ کیا آپ کنفرم ہیں کہ یہ کارروائی آسٹن اور اس کے ساتھی نے کی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تھا۔ ہاں، وہاں خفیہ کیمرے نصب تھے جنہوں نے فلم بنائی ہے۔ سر داور نے وہ فلمیں مجھے فلیٹ پر بھجوا دیں۔ ان فلموں میں آسٹن اور اس کے ساتھی دونوں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ اس کے باوجود آج اس کارروائی کو 2 روز گزر گئے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہر طرف مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ میں نے سر سلطان سے کہہ کر تمام کوریئر سروسز پر بھی پابندی شروع کروا دی کہ کسی مائکرو فلم کو کسی صورت ہمارے آدمی سے چیک کرائے بغیر وہ بھجوا نہیں سکتے۔ وہاں سے بھی کوئی مثبت رپورٹ نہیں ملی، عمران نے کہا تھا۔ پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ ڈائری دو، اب مجھے وانا سے اطلاع منگوانا پڑے گی کہ آسٹن واپس پہنچ گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا تھا۔ کیا آپ اس جیگر سمتھ سے بات کریں گے؟ بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر سرخ رنگ والی ضخیم ڈائری نکالتے کہا۔ نہیں، اس نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا، وہ بے حد محتاط آدمی ہے، اس نے تو ایجنسی کا نام تک نہیں بتایا۔ البتہ وانا میں ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے، اس کا سربراہ ہارڈی ہمارے ساتھ بین الاقوامی مشنز پر کام کرتا رہا ہے، اسے معقول معاوضہ دیا جائے تو وہ سب کچھ آسانی سے معلوم کر سکتا ہے، عمران نے ڈائری لے کر اسے کھولتے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر ڈائری دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری رکھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ پہلے وانا میں جیگر سمتھ کو فون کر چکا تھا، اسی لیے اسے کاسٹریا اور وانا دونوں کے رابطہ نمبر یاد تھے، اسی لیے دوبارہ اسے انکوائری سے معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ رائل کلب، رابطہ ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ یورپین تھا۔ پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، ہارڈی سے بات کرواؤ، عمران نے کہا تھا۔ پاک ایشیا سے؟ یہ کہاں ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ایشیا کا ایک ملک ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس، ہارڈی بول رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc آکسن فرام پاک ایشیا بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او تم، ارے اتنے عرصے بعد کیسے یاد آ گیا تمہیں ہارڈی نے یخنک بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہارٹ کو نرم کرنے میں عرصہ تو بہرحال لگ ہی جاتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار کہکا مار کر ہنسا۔ تمہاری یہی باتیں مدتوں سے یاد رہتی، آج اتنے عرصے بعد کیسے فون کر لیا تم نے؟ ہارڈی نے ہنستے کہا۔ تمہاری مالی پوزیشن معلوم کرنا تھی، پہلے تو تمہاری مالی حالت خاصی دگرگوں تھی، اب کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا تھا۔ ارے کیوں، وجہ؟ ہارڈی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ آج کل میری حالت نہ صرف دگرگوں ہے بلکہ ناگفتہ وا بھی، مفلسی اور کلاشی کا دورہ ہے اور مجھے تم سے چند معلومات لینی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے پوچھ لوں۔ اگر تو تم میری طرح ہو تو پھر مفت میں کام نہ ہو سکے گا، اگر تمہاری مالی حالت بہتر ہے تو پھر نہ صرف مفت میں معلومات دو گے بلکہ کچھ قرض بھی دے دو گے، عمران نے مسلسل بولتے کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار کہکا مار کر مسلسل ہنسنے لگ گیا تھا۔ تم واقعی نہیں بدلے، اتنے طویل عرصے بعد بھی تمہاری باتیں ویسی ہی ہیں۔ تم میری مالی حالت کی فکر مت کرو، اپنا کام بتاؤ، ہارڈی نے کہا۔ ارے نہیں، کچھ نہ کچھ معاوضہ تو دینا ہی پڑے گا، اب میں بھکاری تو ہوں نہیں کہ صرف دعاؤں پر ہی تمہیں ڈال دوں، عمران نے پینترا بدلتے کہا اور ہارڈی ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ اچھا، جو تمہارا جی چاہے معاوضہ دے دینا، اب تو خوش ہو، ہارڈی نے کہا۔ معاوضے کے ساتھ قرض کتنا دینا پڑے گا؟ عمران نے کہا۔
कर्जा? मैंने कब तुमसे कर्जा मांगा है? हार्डी ने इस बार मसनूई तौर पर कसीले लहजे में कहा। मेरे कर्जे वाली बात तो तुम घोल कर गए। इसका मतलब कि तुम्हें खुद कर्जे की जरूरत है। इमरान ने कहा था। मुझे कोई कर्जा नहीं चाहिए। सुना तुमने? अब आइंदा ऐसी बात मत करना, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम प्रिंस हो। तुमसे कर्जे की बात करना तुम्हें थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है। हार्डी ने कहा था। अरे फिर 2-4 थप्पड़ तो मार ही दो। वो सियाने कहते हैं ना कि थप्पड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और लाते मुक्के मारने की कोई आशा नहीं। इमरान ने कहा तो हार्डी एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़ा था। अब बता दो कि किस टाइप की मालूमात चाहिए। हार्डी ने कहा। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हमारे मुल्क में फ़ोन सर्विस बेहद महंगी है। मैं समझा था कि तुम मुझे फ़ोन करे। इमरान ने कहा तो हार्डी एक बार फिर हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि तुम फ़ोन कॉल के लिए ही कर्जा मांग रहे थे। हार्डी ने हंसते कहा। फ़ोन तो कटवा दूंगा, लेकिन कर्जा वापस करना ही पड़ता है। बहरहाल तुम्हारे मुल्क की एक सरकारी एजेंसी जिसमें एक एजेंट काम करता है, इसका नाम ऑस्टन है, इस बारे में मालूमात चाहिए थी। इमरान ने कहा। हाँ, ऑस्टन, वो रेड स्टार का सुपर एजेंट। लेकिन रेड स्टार एजेंसी तो सिर्फ साइंसी लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करती है, और वो भी यूरोप में। पाक एशिया में वो कहाँ पहुँच गए? हार्डी ने कहा था। ऑस्टन ने पाक एशिया में एक मिशन मुकम्मल किया है। पूरी लेबॉर्ट्री को तबाह करके और 4 बड़े और अहम साइंसदानों को हिलाक करके वो फार्मूला उड़ा ले गया है। ये बात आज से 2 रोज़ पहले की है, लेकिन अभी तक मालूम ना हो सका कि वो वापस वाना पहुंचा भी है या नहीं। अगर वो पहुंच चुका है तो फिर फार्मूला कहाँ है? इन मालूमात के लिए मुआवजा भी दिया जा सकता है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। सॉरी इमरान, ऑस्टन इंतहाई शफाक फितरत आदमी है, इसलिए मैं उसके खिलाफ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अब मैं रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ। हार्डी ने कहा था। मैंने कब कहा कि तुम उसके खिलाफ मेरी मदद करो? मेरी वजह से उससे लड़ते रहो। मैं तो सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि क्या ऑस्टन वाना पहुँच गया है या नहीं। अगर पहुँच गया है तो फार्मूला कहाँ है? मैं यही तफसील मालूम करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा था। ठीक है, ये मालूमात तुम्हें दी जा सकती हैं, और तुम्हारे जैसे प्रिंस के लिए मुआवजा सिर्फ $50,000। हार्डी ने कहा था। ठीक है, दोनों सवालात के जवाबात मुझे चाहिए। अपना बैंक अकाउंट बता दो। इमरान ने कहा तो हार्डी ने बैंक अकाउंट की तफसील बता दी, जो सामने बैठे ब्लैक जीरो ने नोट कर ली थी। रकम पहुंच जाएगी, बेफिक्र हो। अब कितनी देर बाद फ़ोन करूं? इमरान ने कहा था। सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हार्डी ने कहा था। ओके, मैं 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूंगा। और हाँ, अपनी फ़ोन सेक्रेटरी को समझा देना वो पाकिशा के बारे में दोबारा पूछना शुरू कर देगी। इमरान ने मुस्कुराते कहा और रिसीवर रख दी। इसे $50,000 भिजवा देना, इंतहाई कीमती मालूमात मिल जाएंगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, जबकि इमरान उठकर लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। वो रेड स्टार के बारे में तफसीलात मालूम करना चाहता था। उसने लाइब्रेरी में पूरी दुनिया की एजेंसियों और बड़ी मुजरिम तंजीमों के बारे में कवायद इकट्ठे कर रखे थे, और उसे याद था कि रेड स्टार के बारे में मालूमात लाइब्रेरी में मौजूद है। चनाचा उसने लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर ऑन किया और फिर काफ़ी देर तक वो रेड स्टार के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। उसने कंप्यूटर ऑफ किया, फिर उठकर वापस ऑपरेशन रूम में आ गया था। अब बैठे, मैं चाय लेकर आता हूँ। ब्लैक जीरो ने अपनी कुर्सी से उठते कहा। वाह, नेकी और पूछ पूछ, इमरान ने मुस्कुराते कहा, और वो अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। थोड़ी ही देर बाद ब्लैक जीरो ने चाय की भाप निकालती हुई प्याली इमरान के सामने रख दी। दूसरी प्याली उठाकर वो अपनी सीट पर बैठ गया था। क्या मालूम हुआ रेड स्टार के बारे में? ब्लैक जीरो ने चाय की चुस्की लेते कहा। सिर्फ इतना कि अब कॉस्ट्रिया की सरकारी एजेंसी है, बुनियादी तौर पर साइंस लेबॉर्ट्री पर काम करती है। खासी फाल एजेंसी है। इसके मौजूदा चीफ का नाम रॉबर्ट है, जो पहले बैनुल अक़वामी सीक्रेट एजेंसियों में इंतहाई फाल एजेंट रहा है। इमरान ने जवाब दिया था। इसके हेडक्वार्टर का इल्म है? ब्लैक जीरो ने पूछा था। इसकी ज़रूरत नहीं, फार्मूला हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि किसी खास लेबॉर्ट्री में ही भेजा जाएगा। हमें पहले फार्मूला वापस हासिल करना है। इमरान ने भी चाय की चुस्की लेते जवाब दिया। लेकिन इमरान साहब, इस फार्मूले की कॉपियाँ तो कर ली जाएंगी ना फिर? ब्लैक जीरो ने कहा। मेरी सरदावर से इस बारे में बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रियल स्टेट में वाकई लेबॉर्ट्री में कास्पर रेस को कंट्रोल करने पर काम हो रहा था, जबकि पहाड़पुर वाली लेबॉर्ट्री में कास्पर नामी धात पर काम हो रहा था, और ये रेस कास्पर धात से हासिल की गई हैं। कास्पर नाम ही यहाँ का मकामी नाम है, बल्कि इस जगह का मकामी नाम जहाँ से ये धात मिली है। कास्पर धात पर होने वाले काम के बगैर कास्पर रेस फार्मूला किसी तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि कास्पर धात के बगैर जो रेस वजूद में नहीं आ सकेंगी, और फिर फार्मूला इंडस्ट्रियल स्टेट वाली लेबॉर्ट्री में उड़ाया गया है। वो सिर्फ रेस का फार्मूला है। इसमें ये रिसर्च शामिल नहीं कि कास्पर धात में से कास्पर रेस किस तरह निकाली जाती है। ये सिर्फ कास्पर रेस को कंट्रोल करने का फार्मूला है। ये भी इंतहाई अहम फार्मूला है, जबकि कास्पर धात वाला फार्मूला सर दावर की तहवील में, इसलिए जब दोनों मिलेंगे तो कास्पर रेस फार्मूला मुकम्मल होगा। इमरान ने कहा था।
اس کا مطلب کہ وہاں کے سائنسدانوں کو جب یہ فارمولا ملے گا تو وہ ادھورا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ریس پر کام میں ہمارے سائنسدانوں نے بے حد محنت کی ہے اور اس پر حکومت نے بے پناہ اخراجات بھی کیے ہیں، اس لیے ہمیں ہر صورت میں یہ فارمولا واپس لانا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ فارمولا تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو قیامت برپا کر دینے والا اور عوام کا قتل عام کرنے والا فارمولا ہے، ایسے فارمولے پر تو کام ہی نہیں ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس فارمولے کی سب سے بڑی اہمیت اور اوزون کی پھٹی ہوئی سطح کو دوبارہ جوڑ دینا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ دنیا میں سائنسی ترقی کا سب سے خطرناک اثر اوزون پر پڑتا ہے۔ مختلف گیسیں اوزون کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں اور سائنسدان اب اس ترقی کو واپس تو نہیں لے جا سکتے، اور جو ایجادات ہو چکی ہیں انہیں ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی عوام کو ان سہولتوں سے روکا جا سکتا ہے جنہیں وہ سائنسی ترقی کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو پھر ویسے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی، جبکہ کاسپر رے سے پھٹی ہوئی اوزون کی تہہ کو جوڑا بھی جا سکتا ہے اور دنیا کو اس تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب وہ چاہے جتنی بھی کاپیاں کر لیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے گھڑی دیکھ کر دوبارہ سے ریسیور اٹھا لیا تھا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رائل کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ باکیشے سے علی عمران نے MSc۔ عمران ابھی تعارف کروا ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے ہولڈ کریں کہا گیا، پھر لائن میں خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ لوگ تعارف سننا بھی پسند نہیں کریں گے، عمران نے منہ بناتے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ ہیلو، ہارڈی بولا۔ ہاں، چند لمحوں بعد ہارڈی کی آواز سنائی دی۔ تمہاری فون سیکرٹری نے تو میرا پورا تعارف سننا بھی پسند نہیں کیا، اگر تم سنو تو میں تعارف کرواؤں، ورنہ پھر علی عمران پر ہی گزارا کر لیتا ہوں، علی عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا تعارف تو سب کو زبانی یاد ہو گیا ہے، بہرحال تمہارا کام ہو گیا ہے، اور ہاں، معاوضہ بھی پہنچ گیا ہے، جس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ آسٹن اپنے ساتھی اینتھونی کے ساتھ واپس وانا پہنچ گیا ہے، وہ پاکیشیا سے ہنگری اور ہنگری سے وانا پہنچے ہیں، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دوسرا کام فارمولے والا، عمران نے کہا تھا۔ اس بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں مل سکی، یہاں فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں سائنسدانوں کا ایک بورڈ اس کا جائزہ لیتا ہے، پھر جس لیبارٹری میں سے بھجوانا ہوتا ہے وزارت سائنس یہ فارمولہ اس لیبارٹری میں بھجوا دیتی ہے، اور یہ کام ریڈ سٹار کے ذریعے نہیں ہوتا، کیونکہ ریڈ سٹار فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوانے کے بعد اس سے فارغ ہو جاتی ہے، پھر ان کا تعلق اس فارمولے سے نہیں رہتا، اسی لیے ابھی تو فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوا دیا گیا ہے، اب یہ کہاں جاتا ہے اس کا فیصلہ کچھ دنوں کے بعد ہی ہوگا، اس لیے ابھی کچھ بتایا نہیں جا سکتا، ہارڈی نے جواب دیا۔ اس بورڈ کا چیئرمین کون ہے؟ عمران نے کہا۔ بورڈ کی میٹنگ کبھی کبھار ہوتی ہے اور اس کا مستقل چیئرمین کوئی نہیں ہوتا، جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو اسی وقت سب مل کر کسی کو بھی چیئرمین بنا لیتے ہیں، سارے ہی آسٹریا کے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، ہارڈی نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ اوکے، شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی۔ رابطہ ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جن لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ واپس وانا پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب انہیں ٹریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی تیار کر لو۔ عمران تمہیں بریف کر دے گا، تم لوگوں نے عمران کی سربراہی میں وانا مشن پر جانا ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کب جانا ہے چیف؟ جولیا نے کہا تھا۔ اس کا فیصلہ بھی عمران ہی کرے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ فون لینڈ کی سرکاری ایجنسی بلیو ایجنسی کا چیف آرتھر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور پھر اس نے چونک کر ایک لمحے کے لیے فون کی طرف دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ گھنٹی اس فون کی بجی ہے، اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ پاکیچے سے ریمنڈ کی کال ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ریمنڈ کی؟ اوہ، جلدی بات کراؤ، چیف نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ ہیلو چیف، میں ریمنڈ بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ جیمس نے کال کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ چیف نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ چیف، جیمس اور اس کے ساتھیوں آئزیک اور رابرٹ تینوں کو ہلاک کر دیا گیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چیف نے حلق کے بل چیختے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے اطلاع مل گئی تھی، اس لیے میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر سفارت خانے کے ذریعے لاشیں حاصل کر لیں، اس وقت لاشیں سفارت خانے میں موجود ہیں، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ ان لاشوں کو فون لینڈ بھجوا دیا جائے یا پھر پاک ایشیا میں ہی دفن کر دیا جائے، ریمنڈ نے جواب دیتے کہا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جیمس، آئزیک اور رابرٹ سپر ایجنٹ تھے۔
وہ تینوں کیسے اکٹھے مارے گئے؟ کس نے مارا ہے یہ بتاؤ۔ جہاں تک لاشوں کا تعلق ہے تو ان تینوں کا یہاں کوئی وارث موجود نہیں، یہ تینوں اکیلے ہی رہتے تھے، اس لیے یہاں لاشیں لانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہیں دفن کروا دو۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ تفصیل بتاؤ۔ چیف نے جواب دیا چیف نے جواب دیتے کہا، میں نے جو تحقیقات کروائی اس کے مطابق ان کی لاشیں پاکیشیا کے پہاڑی علاقے پہاڑ پور کی ایک پہاڑی کے نیچے موجود کلوز لیبارٹری میں ملی ہیں۔ ان تینوں کو رسیوں سے باندھ کر بے ہوشی کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی لاشوں کے ساتھ وہاں کے چوکیدار کی لاش بھی ملی ہے۔ وزارت سائنس کے چند بڑے افسران نے بتایا کہ یہ لیبارٹری کلوز تھی، لیکن وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جن سے معلومات ملی ہیں۔ تینوں آدمیوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ میں نے بھاری رقومات دے کر معلومات حاصل کی ہیں اور مجھے تصاویر کی جو کاپیاں ملی ہیں ان کے مطابق آسٹریا کا سپر ایجنٹ آسٹن اپنے ساتھی اینتھونی اور ایک مقامی آدمی کے ساتھ اس کلوز لیبارٹری میں داخل ہوا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جیمز اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں۔ ریمنڈ نے تفصیل بتاتے کہا، تمہارا مطلب کہ جیمز اور اس کے ساتھیوں کو آسٹن نے ہلاک کیا ہے؟ چیف نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات فلموں میں معلوم ہوئی۔ ریمنڈ نے جواب دیتے کہا، آسٹن اب کہاں ہے؟ چیف نے پوچھا تھا۔ آسٹن کے بارے میں اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق آسٹن پاکیشیا سے ہنگری اور پھر ہنگری سے وانا پہنچ چکا ہے۔ یہاں وزارت سائنس کے افراد سے رپورٹیں ملی ہیں کہ آسٹن نے پہاڑ پور کی کلوز لیبارٹری سے نکل کر دارالحکومت کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری کے نیچے بنی خفیہ لیبارٹری پر ریڈ کیا اور وہاں سے موجود سائنسدانوں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے فارمولہ لے اڑا ہے۔ یہ بھی سنا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ علی عمران بھی اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے۔ ریمنڈ نے تفصیل سے بتاتے کہا، عمران کے بارے میں تمہیں اطلاع کہاں سے ملی ہے؟ چیف نے حیران ہو کر پوچھا۔ پاکیشیا کے بڑے سائنسدان سر داور اور عمران نے خصوصی طور پر پوچھا کہ فارمولہ واپس لایا جائے یا اس کی کوئی کاپی یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں فارمولہ واپس چاہیے، اس کی کاپیاں کیوں نہ کر لی جائیں؟ عمران نے وعدہ کر لیا۔ ریمنڈ نے جواب دیتے کہا، تم خصوصی طور پر معلومات حاصل کرتے رہو اور عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس جب بھی فارمولے کے پیچھے وانا کا رخ کریں تو تم نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ چیف نے کہا تھا، تو کیا فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ریمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کرتے رہنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسٹن سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا بھرپور انتقام لے سکے اور فارمولہ بھی آسٹریا کے بجائے فان لینڈ میں لایا جائے۔ یہ کام ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے پہلے کرنا ہے، ورنہ وہ تو آندھی اور طوفان کی طرح کام کرتے ہیں۔ فارمولہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ چیف نے کہا تھا، یا چیف، میں خود نگرانی کروں گا۔ ریمنڈ نے کہا تو چیف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف مدوانہ آواز سنائی دی، مرجینا سے بات کراؤ جہاں بھی ہو۔ چیف نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ ہاں، مرجینا اس کام کے لیے ٹھیک رہے گی، چیف نے اس بات میں سر ہلاتے بڑبڑا کر کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جب فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے کہا تھا۔ مرجینا لائن پر ہے سر، دوسری طرف سے مدوانہ لہجے میں کہا کہ ہیلو چیف بول رہا ہوں۔ چیف نے تیز لہجے میں کہا، یس چیف، مرجینا بول رہی ہوں، آپ نے یاد فرمایا ہے؟ ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مدوانہ تھا۔ کیا تم یہاں موجود ہو یا پھر شہر سے باہر ہو؟ چیف نے کہا، اپنے فلیٹ پر ہوں چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا، فوراً میرے آفس پہنچو، جیمز اور اس کے ساتھیوں کو پاکیشیا میں ہلاک کر دیا گیا ہے، ہم نے فوری طور پر ان کا انتقام لینا ہے۔ چیف نے تیز لہجے میں کہا، او ویری بیڈ نیوز، میں آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے مرجینا نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جینس کی پینٹ اور پھر سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے سنہری بال اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ خاصے متناسب جسم کی مالک تھی۔ اس نے چیف کو سلام کیا، اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو دیکھ رہا ہو۔ بیٹھو مرجینا، چیف نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ جیمز تو بےحد ہوشیار ایجنٹ تھا، وہ کیسے ہلاک ہو گیا؟ مجھے ذاتی طور پر بےحد افسوس ہوا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ مرجینا نے کرسی پر بیٹھتے تیز تیز لہجے میں کہا تو چیف نے اسے ریمنڈ سے ہونے والی بات چیت سنا دی تھی۔ چیف، اس کا مطلب ہے کہ آسٹن نے نہ صرف بلیو ایجنسی کو شکست دی ہے بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پاکیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس سب کو شکست دے کر فارمولہ حاصل کر لیا ہے، مرجینا نے کہا تھا۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ جہاں تک جیمز اور اس کے ساتھیوں کی موت کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ جیمز اور اس کے ساتھی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مارے گئے ہیں، اور وہ چونکہ بلیو ایجنسی کے سپر ایجنٹ تھے اس لیے ان کی موت کا انتقام لینا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کاسٹریا سے فارمولہ بھی حاصل کرنا ہے۔ کاسپر ریز فارمولہ فان لینڈ کی ملکیت ہونا چاہیے، ورنہ کاسٹریا نے سب سے پہلے فان لینڈ پر ہی تباہی نازل کرنی۔ چیف آرتھر نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا، لیکن چیف، جیمز اور آسٹن دونوں ایجنٹ ہیں، اور پھر ایجنٹ مشنز کے دوران
ایک دوسرے کے ہاتھوں مرتے ہی رہتے ہیں، پھر انتقام کیسا؟ مرجینا نے کہا تو چیف آرتھر کے چہرے پر ہلکے غصے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے دھوکے سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ میں اس کی فطرت جانتا ہوں، اس لیے انتقام لینا ضروری ہے تاکہ کل کو بلیو ایجنسی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سب ذہنی طور پر خوفزدہ رہیں۔ اور ہاں، ہم نے فوری طور پر فارمولا کاسٹریا سے حاصل کرنا ہے، ورنہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس وانا پہنچ گئے تو پھر فارمولا واپس لے جائیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے، چیف نے کہا تھا۔ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنے ملک میں تو فارمولے کا تحفظ نہیں کر سکے، اب کہاں سے واپس حاصل کریں گے؟ اب کہاں سے واپس حاصل کر سکیں گے؟ مرجینا نے منہ بناتے کہا۔ یہ لوگ ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں کام کرتے رہتے ہیں، چیف نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مرجینا نے کہا۔ آسٹن سے انتقام لینے اور فارمولا واپس حاصل کرنے کے لیے مشن کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے جلد از جلد مشن کی تکمیل چاہیے، چیف نے کہا تھا۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ کام ہیں چیف، ان میں سے ایک کام مجھے دے دیں اور دوسرا کسی اور کو، تاکہ دونوں کام تیز رفتاری سے ہو سکیں۔ مرجینا نے کہا تھا۔ تم فارمولا حاصل کرو، یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس فارمولے کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت کام شروع کر سکتے ہیں۔ آسٹن سے انتقام بعد میں لے لیا جائے گا، چیف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس چیف، آپ کا یہ فیصلہ دانش مندانہ ہے، اب ہمیں پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، مرجینا نے کہا تھا۔ ہاں، کیسے معلوم کرو گی؟ چیف نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وانا کی وزارت سائنس کے کسی باخبر آفیسر سے معلومات حاصل ہوں گی، کیونکہ وہاں سائنسدانوں کا بورڈ اس بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے تو بورڈ کی تمام کارروائی خفیہ ہوتی ہے، لیکن بورڈ کے ممبران کی معاونت وزارت کے اعلیٰ افسران کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی افسر سے معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کے سامنے ہی معلومات حاصل کر لوں تاکہ ہم فوری طور پر براہ راست مشن پر کام کر سکیں، مرجینا نے کہا تھا۔ کیا تم فون پر اہم معلومات کر لو گی؟ چیف نے کہا تو مرجینا بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ مجھے بجلی کا لقب ایسے ہی تو نہیں دیتے، مرجینا نے ہنستے ہوئے کہا تو چیف آرتھر بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ مرجینا نے کرسی سے اٹھ کر چیف کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ کر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھایا۔ اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود سفید بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر رابطہ ہو گیا تھا۔ یس، وزارت سائنس سیکرٹ۔ یس، وزارت سائنس سیکریٹریٹ۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں فون لینڈ سے مرجینا بول رہی ہوں، مسٹر شرٹ سے بات کرنی ہے، مرجینا نے کہا تھا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مرجینا بول رہی ہوں فون لینڈ سے، مرجینا نے قدرے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ او مرجینا، تم نے فون کیا؟ ویری گڈ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، شارٹ نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ میں آج کاسٹریا آنے کا پروگرام بنا رہی تھی، لیکن تمہارے بغیر وہاں رہنا فضول ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دفتر سے چھٹی لے لو تاکہ ہم اکٹھے گھومے پھریں اور ایک ہفتہ کسی اچھے سے ہوٹل میں گزاریں، اور پھر وہاں تمہیں $1,00,000 بھی مل جائیں گے، مرجینا نے مسلسل بولتے کہا۔ یہ تم یقیناً مذاق کر رہی، شارٹ نے کہا تھا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور وہ بڑا آسان سا کام ہے۔ تم فون پر یہ کام کر سکتے ہو اور پھر جیسے ہی میں نے کہا ویسے ہوگا، مرجینا نے کہا تھا۔ کام کیا ہے، کھل کر بتاؤ، شرٹ نے کہا تھا۔ کاسپریز کا فارمولا سائنسدانوں کے بورڈ نے کس لیبارٹری میں بھجوایا ہے، بس تمہیں یہ بتانا ہے اور بس، مرجینا نے کہا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہی ہو؟ شرٹ کے لہجے میں ایسا تاثر جیسے اسے یقین نہ رہا۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، میں نے وانا آ کر ایک ہفتے میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے $1,00,000 تک کسی کو دینے کا اختیار ہے۔ اب تم فون پر مجھے بتاؤ تو میں بجائے ایک ہفتہ دوسروں کے ساتھ کام کرنے کے تمہارے ساتھ گزار دوں گی اور $1,00,000 بھی تمہیں ہی مل جائیں گے۔ اب سمجھ آئی میری بات، مرجینا نے کہا تھا۔ ہاں، اب سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا تم وعدہ پورا کرو گی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا پہلے میں نے کبھی کسی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ مرجینا نے کہا تھا۔ تم اپنا نمبر دو، میں کسی محفوظ فون پر تم سے بات کرتا ہوں، شرارٹ نے کہا تھا۔ تمہارے فون سیٹ کے نیچے سفید رنگ کا بٹن تو ہے، مرجینا نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن یہ تو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، شرارٹ نے جواب دیتے کہا۔ اسے پریس کر دو، فون ڈائریکٹ ہو کر محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل محفوظ، مرجینا نے کہا تھا۔ اوکے، ایک منٹ ہولڈ کرو، شرارٹ نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد شرٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، آپ بتاؤ، اب فون محفوظ ہے، مرجینا نے کہا تھا۔ لیکن کیا تم واقعی $1,00,000 دو گی اور ایک ہفتہ میرے ساتھ رہو گی بھی صحیح؟ شارٹ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی مرجینا کی بات پر اعتبار نہ آیا۔ میں تمہیں حلف دیتی ہوں، مرجینا نے کہا تھا۔ اوکے تو سنو، کاسپریز کا فارمولا جو پاک ایشیا سے لایا گیا تھا، اسے بورڈ نے ریڈ لیبارٹری گارڈ کو بھجوا دیا ہے۔
کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا بھی حرکت میں آ سکتا ہے، اسی لیے اسے کسی لیبارٹری میں بھجوا دیا جائے جہاں اس پر کام بھی ہو سکے اور یہ محفوظ بھی رہے۔ اور میں نے تمہیں بتا دیا، ورنہ بورڈ ممبران نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ بتایا نہیں جائے گا۔ شرٹ نے کہا تھا، بے فکر رہو، میں 2 روز کے اندر اندر پہنچ رہی ہوں، تم ابھی آفس سے چھٹی لے لو۔ مرجینا نے کہا تھا، میری چھٹی ڈیو ہے، جیسے ہی تم آؤ گی میں فوراً چھٹی کا اپلائی کر دوں گا اور مجھے فوراً مل جائے گی۔ رقم ساتھ لیتی آنا، اس کی بے حد ضرورت ہے۔ شرٹ نے کہا تھا، تم فکر مت کرو، وعدہ ضرور وفا ہوگا، گڈ بائے۔ مرجینا نے کہا، پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ کیا یہ شرٹ درست کہہ رہا ہے؟ چیف نے کہا تھا، 100% درست۔ مجھے معلوم ہے، کارگو کے انتہائی خطرناک پہاڑی علاقے میں ایک بڑی لیبارٹری آسٹریا نے بنائی ہوئی ہے۔ اسے ریڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ لیبارٹری زیر زمین ہے اور اوپر ایئر فورس کا باقاعدہ اسپاٹ بنایا ہوا ہے۔ مرجینا نے کہا تھا، ہاں تو پھر وہاں سے فارمولہ حاصل کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ چیف نے کہا تھا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی چیف، حسن اور دولت کا جادو ہر جگہ چل جاتا ہے۔ مرجینا نے مسکراتے کہا تو چیف بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے معروف سڑک پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آسٹریا کے دارالحکومت وانا کی ایک سڑک تھی جو وانا سے شمال کی طرف نسبتاً چھوٹے لیکن صنعتی شہر ساکس سے گزرتی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آسٹن اور سائیڈ سیٹ پر اس کا اسسٹنٹ انتھونی موجود تھا۔ باس، آپ کا بیٹھے بیٹھے ساکس جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ یقیناً کوئی خاص اطلاع ملی ہے آپ کو؟ انتھونی نے کہا تو آسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، ورنہ مجھے ساکس جانے کا شوق تو نہیں اور نہ ہی وہاں میرے لیے کوئی کشش ہے۔ آسٹن نے مسکراتے کہا، کیا خبر ہے باس؟ انتھونی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہاں ایک کلب ہے جس کا نام ریڈ لائن کلب ہے۔ اس کے جنرل مینیجر اور مالک راتھر کو پاک ایشیا سے عمران کا فون آیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ عمران کو یہ معلوم کر کے بتائے کہ پاک ایشیا سے لائے جانے والا فارمولہ کس لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے، اور راتھر نے وعدہ کر لیا ہے۔ آسٹن نے کہا، آپ تک یہ اطلاع کیسے پہنچ گئی؟ اور فارمولہ تو سائنس بورڈ نے بھجوا دیا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک کلب کے مینیجر کو؟ انتھونی نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سائنس بورڈ کا ممبر ڈاکٹر جیمسن راتھر کا کزن ہے اور دونوں کا دوستانہ ہے۔ ڈاکٹر جیمسن یہاں اکثر کلب میں آتا رہتا ہے اور آتھر بھی جب دارالحکومت آئے تو ڈاکٹر جیمسن کے پاس ہی ٹھہرتا ہے۔ آسٹن نے جواب دیتے کہا، اوہ، لیکن آپ کو عمران کی کال کا کیسے علم ہو گیا؟ اور عمران کو کیسے علم ہو گیا کہ راتھر اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے؟ انتھونی نے اور بھی حیرت زدہ لہجے میں کہا تو آسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے اس بات کا علم اسی لیے ہو گیا کہ میں نے بورڈ میں شامل تمام سائنسدانوں کے بارے میں تحقیقات کروائی تھیں۔ جہاں اس ٹائپ کے کلبوں کا ذکر آیا تو وہاں میں نے نگرانی سخت کروا دی اور فون ٹیپ کیے جانے لگے۔ پھر یہ فون پاک ایشیا سے براہ راست کیا گیا تو اس کی ٹیپ مجھے بھجوائی گئی تھی، اسی لیے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی۔ اور جہاں تک عمران کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایسے لنکس موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ ہر بات معلوم کر لیتا ہے جو بظاہر ہر لحاظ سے ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے۔ اس نے کوئی نہ کوئی تو لنک استعمال کیا ہوگا، آسٹن نے جواب دیا۔ اس کا تو یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں، انتھونی نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، کیونکہ ان کا اہم فارمولہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور ان کے بڑے بڑے سائنسدان بھی مارے گئے۔ اب انہوں نے کام تو کرنا ہے، آسٹن نے جواب دیا۔ لیکن عمران کو کیسے یہ علم ہوا کہ یہ فارمولہ ہم نے اڑایا ہے اور ہمارا تعلق آسٹریا سے ہے جو اس نے یہاں آسٹریا فون کیا؟ انتھونی نے کہا تھا، ہوگا نا کوئی لنک، سب سامنے آ جائے گا، پوچھ لیں گے۔ آسٹن نے لاپرواہی سے جواب دیا تو انتھونی اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ساکس چھوٹا سا شہر تھا لیکن اس کے گرد و نواح میں انڈسٹریل ایریا بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے شہر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں کافی طویل سفر انڈسٹریل ایریا میں کرنا پڑا تھا۔ ریڈ لائن کلب خاصا جدید انداز کا کلب تھا لیکن اس وقت وہاں رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ پارکنگ تقریباً خالی تھی۔ آسٹن نے کار پارک کی اور پھر نیچے اتر کر انتھونی کے ساتھ کلب کے مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں بڑے سے کاؤنٹر پر موجود تھے۔ میرا نام آسٹن ہے اور ہمیں جنرل مینیجر راتھر سے ملنا ہے، آسٹن نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا۔ کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ میرا تعلق ایک ایسی ایجنسی سے ہے، اسی لیے مجھے وقت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر مینیجر صاحب ملنے سے انکار کر دیں تو پھر انہیں ہیڈ کوارٹر بلوا لیا جائے گا۔ آسٹن کا لہجہ یخلق سخت ہو گیا۔ اوکے سر، اوکے، میں بات کرتا ہوں، نوجوان نے گھبرائے لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے 2 بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے وکی بول رہا ہوں سر، 2 صاحبان تشریف لائیں، ان کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے اور وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔
नौजवान ने इंतहाई मौजवाना लहजे में कहा। ओके सर, नौजवान ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और रिसीवर रख दिया। यस सर, आप चौथी मंजिल पर उनके ऑफिस में जा सकते हैं। यहाँ साइड पर लिफ्ट मौजूद है सर। नौजवान ने हाथ से इशारा करते कहा। थैंक यू, ऑस्टन ने कहा और मुड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। एंथनी उसके पीछे था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों जनरल मैनेजर के शानदार ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। जनरल मैनेजर लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का मालिक था। उसने उठकर इनका इस्तकबाल किया। मेरा नाम ऑस्टन है और ये मेरा साथी एंथोनी। हमारा ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी से है जिसका नाम लेना जुर्म है। ऑस्टन ने मुसाफा करते कहा। यह सर, तशरीफ रखें और फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आर्थर ने तवील सांस लेते कहा। एशियाई मुल्क पाक एशिया से एक साहब इमरान ने आपको फ़ोन कॉल की और आपसे कहा कि आप मालूम करके उसे बताएं कि पाक एशिया से लाए जाने वाला फार्मूला यहाँ ऑस्ट्रिया की किस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया, और आपने इससे वादा कर लिया। इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इस फ़ोन कॉल की टेप पे मौजूद है, ऑस्टन ने कहा था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपके पास मुकम्मल टेप है तो आपने यकीनन मेरी बात भी सुनी होगी कि मेरा ऐसे कामों से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मेरा इस मामले में कुछ बताने वाले से कोई ताल्लुक है। डॉक्टर ने जवाब देते कहा। मैंने सुना था, लेकिन इमरान ने आपसे कहा है कि साइंसदान जमसन जो बोर्ड के मेंबर हैं वो आपके कज़न हैं, और आपने इकरार भी किया है, ऑस्टन ने कहा था। हाँ, वो वाकई मेरे कज़न हैं, मेरे क्लब में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे उनकी जॉब के बारे में बात नहीं की और ना ही मैं करना चाहता हूँ, और डॉक्टर जमसन तो किसी सूरत भी इस मामले में बात नहीं करते, डॉक्टर ने जवाब देते कहा। आपने ये अल्फाज कहकर अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन इमरान बहरहाल आपसे यहाँ आकर मिलेगा ज़रूर। आपने उसके फ़ोन आने या फिर यहाँ आकर मिलने के बारे में इतला देनी। अगर आपने इतला ना दी तो फिर यही समझा जाएगा कि आप इमरान से मिलकर मुझसे गद्दारी कर रहे हैं, और इसका अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं, ऑस्टन ने कहा था। मैं किसको कहाँ इतला दूँ? आर्थर ने कहा था। ये कार्ड रख लें, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आदमी का कार्ड है। आप उसे फ़ोन करके बता दें, उसे आपके बारे में बता दिया जाएगा और फिर इत्तला हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन इमरान को आपने इशारतन भी नहीं बताना कि आपसे हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, ऑस्टन ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो एंथोनी भी उठा था और रॉथर भी उठ खड़ा हुआ। ओके, ख्याल रखना, गुड बाय, ऑस्टन ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बार फिर सड़क पर थी, लेकिन ऑस्टन वापस वाना जाने के बजाय शहर के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई तो साइड सीट पर बैठा एंथोनी चौंक पड़ा। इस कॉलोनी में कौन रहता है बॉस? एंथोनी ने पूछा था। अभी सामने आ जाएगा, ऑस्टन ने मुख्तसर सा जवाब दिया तो एंथोनी होठ भींचकर खामोश हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक जदीद अंदाज की बनी हुई कोठी के बंद गेट के सामने ऑस्टन ने कार रोक दी थी और जेब से सेलफोन निकाल कर उसने उस पर चंद बटन प्रेस किए और फिर उसने फ़ोन ऑफ करके उसे वापस जेब में रख दिया था। थोड़ी ही देर बाद बड़ा सा फाटक मैकेनिकी अंदाज में खुलता चला गया तो ऑस्टन ने कार आगे बढ़ा दी और फिर एक तरफ बनी हुई कार पार्किंग में रोक दी थी। वहाँ पहले भी एक कार मौजूद थी। उनके अकब में फाटक मैकेनिकी अंदाज में खुद ब खुद बंद हो गया। यह भी बॉस का एक अड्डा है और बॉस यहाँ मौजूद है। कार से उतरकर इमारत की तरफ बढ़ते ऑस्टन ने कहा तो एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। इमारत में दाखिल होकर दरमियानी राहदारी से गुजरकर एक दरवाजे पर पहुंचकर वो दोनों रुक गए थे। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुला तो ऑस्टन और उसके पीछे एंथोनी भी कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। अलबत्ता कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। बैठो, ऑस्टन ने एंथोनी से कहा और खुद भी ऑफिस टेबल की साइड पर मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। एंथोनी भी खामोशी से बैठ गया। चंद लम्हों बाद साइड पर मौजूद दरवाज़ा खुला और रेड स्टार एजेंसी का चीफ अंदर दाखिल हुआ था। उसने एक गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसके सफ़ेद बाल उसके कंधों पर पड़े थे। इसके अंदर दाखिल होते ही ऑस्टन और एंथोनी दोनों उठ खड़े हुए। बैठो, बॉस ने कहा और खुद भी ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गया था। ऑस्टन और एंथोनी भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। क्या रिपोर्ट है रॉथर के बारे में? बॉस ने ऑस्टन से पूछा तो ऑस्टन ने तफसील से सारी बात बता दी। ठीक है, हम भी उस पर निगाह रखेंगे, लेकिन असल मसला इमरान का नहीं बल्कि मुझे जो इतला मिली है कि जेम्स और उसके साथियों की हिलाकत की जिम्मेदारी तुम पर डाली गई है और ब्लू एजेंसी ने अपनी खास एजेंट मर्जीना को मिशन दिया है कि वह फार्मूला हासिल करे और उसके बाद मर्जीना ही तुमसे जेम्स और उसके साथियों की हिलाकत का इंतकाम तुम्हारी मौत की सूरत में ले, बॉस ने कहा था। बॉस, पहली बात तो ये कि उन्हें किसी सूरत भी ये मालूम नहीं हो सकता कि फार्मूला कहाँ है। जहाँ तक इंतकाम लेने की बात है तो बेचारी मर्जीना मुझसे क्या इंतकाम लेगी? वो खुद इंतकाम का निशाना बन सकती है। मुझे ब्लू एजेंसी के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुझे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और इमरान की फिक्र है। वो ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें रोकना ज़रूरी होगा। हमें इस बारे में कोई वाज़ेह प्लानिंग करना होगी, ऑस्टन ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूम कर लेगा जहाँ कॉस्पर रेस का फार्मूला भिजवाया गया है? बॉस ने कहा था।
ہاں، مجھے 100% یقین ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ساکس کے ایک کلب کے مینیجر آرتھر کو ٹریس کر لیا، اور اگر ہم چیکنگ نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ عمران لیبارٹری پر حملہ کر کے فارمولہ واپس لے جاتا۔ آسٹن نے کہا تھا، لیکن اس فارمولے کے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کاپیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ فارمولہ واپس لے بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے اینتھونی نے کہا تو آسٹن اور باس دونوں بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لی گئی۔ فارمولہ جس فلم پر موجود ہے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے تو فارمولہ فلم سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلم واش ہو جاتی ہے۔ ایسا یقیناً پاک ایشیا کے ان سائنسدانوں نے کیا ہوگا تاکہ فارمولہ کی کاپی نہ ہو سکے۔ آسٹن نے اینتھونی کو بتاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز کارروائی۔ اینتھونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، باس، اب پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فارمولہ کس لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے۔ ہم اس لیبارٹری کی نگرانی کریں، پھر عمران اور مرجینہ جو بھی آئے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ آسٹن نے کہا تھا، میں نے معلوم کر لیا۔ تم حیران ہوگے کہ وزارت سائنس کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے بورڈ کے چیئرمین سے ڈاکٹر ہنری سے معلوم کر لیا۔ یہ فارمولہ کارگو میں واقع ریڈ لیبارٹری میں موجود ہے، وہیں اس پر کام ہوگا۔ باس نے کہا تھا، کارگو، وہ پہاڑی شہر جہاں انتہائی خطرناک پہاڑیاں ہیں؟ آسٹن نے چونک کر کہا تھا، ہاں وہی، باس نے کہا، لیکن یہ ریڈ لیبارٹری کارگو میں کہاں ہے؟ کارگو تو خاصا وسیع پہاڑی علاقہ ہے۔ کارگو تو خاصا وسیع پہاڑی علاقہ ہے، آسٹن نے کہا تھا۔ ریڈ لیبارٹری زیر زمین ہے اور اوپر ایئر فورس کا اڈا ہے۔ اس لیبارٹری کا راستہ بھی ایئر فورس وارڈ سے گزرتا ہے اور وہاں انتہائی جدید ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے ہر آدمی کے جسم میں مخصوص چپ موجود ہوتی ہے، ورنہ وہ لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مخصوص چپ اس لیبارٹری کے علاوہ کہیں نہیں بن سکتی اور نہ ہی کسی اور کے جسم میں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر لگائی جانے کی کوشش کی جائے تو اس آدمی کا فوراً ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، باس نے کہا تھا۔ وہ کیسے، باس؟ آسٹن نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ چپ لگانے سے پہلے اس آدمی کے جسم میں ایک مخصوص محلول انجیکٹ کیا جاتا ہے، پھر چپ لگائی جاتی ہے، ورنہ بغیر مخصوص محلول کے چپ لگائی جائے تو فوراً ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، باس نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے متبادل راستوں کو چیک کرنا پڑے گا۔ آسٹن نے کہا، اس لیبارٹری کا کوئی متبادل راستہ ہے ہی نہیں، میں نے سب سے پہلے یہی بات معلوم کی تھی، باس نے کہا۔ تو پھر ہمیں ایئر فورس اسپاٹ پر رہنا ہوگا، آسٹن نے کہا۔ نہیں، تم نے گارگو شہر کی نگرانی کرنی، جو بھی لیبارٹری تک جائے گا اسے ہر صورت میں گارگو کے چھوٹے سے شہر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں اس علاقے میں ایسے آثار قدیمہ موجود ہیں جو سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہیں، اس لیے سیاح وغیرہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اور لازماً مرجینہ اور عمران اور اس کے ساتھی سیاحوں کے روپ میں وہاں پہنچیں گے۔ تم نے انہیں ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، باس نے کہا تھا۔ یہ واقعی ٹھیک رہے گا۔ اوکے باس، اب ہمیں اجازت دیں تاکہ میں اپنے پورے سیکشن کو گارگو جانے کی تیاری شروع کروا دوں، آسٹن نے اٹھتے کہا تو باس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وش یو گڈ لک، باس نے کہا تو آسٹن نے تھینک یو کہہ کر سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ اینتھونی بھی سلام کر کے اس کے پیچھے چلتا آفس سے باہر نکل گیا۔ عمران نے کار اس بلڈنگ میں روکی جس بلڈنگ میں جولیا گزشتہ 2 ماہ سے رہ رہی تھی۔ چونکہ سیکرٹ سروس کے ممبران اپنی رہائش گاہیں وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے تھے، اسی لیے جولیا بھی اکثر اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لیتی تھی۔ اس بلڈنگ کا ایک فلیٹ اس نے 2 ماہ پہلے لیا تھا اور اپنے پہلے والے فلیٹ سے وہ یہاں منتقل ہو گئی تھی، جبکہ صالحہ پہلے سے ہی اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ صالحہ کی اپنی ذاتی کوٹھی بھی ایک کالونی میں تھی اور صالحہ اکثر وہاں بھی جا کر کئی ماہ تک رہائش رکھ لیتی تھی، لیکن پھر اصول کے مطابق وہ کسی فلیٹ میں منتقل ہو جاتی تھی۔ صالحہ کی وجہ سے جولیا اس بلڈنگ میں آتی جاتی رہتی تھی اور اسے یہ بلڈنگ اور اس کا انتظام بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس بلڈنگ میں جیسے ہی فلیٹ خالی ہوا، جولیا نے فوراً وہ فلیٹ بک کروا لیا تھا۔ عمران آج پہلی بار بلڈنگ میں آیا تھا کیونکہ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں صرف جولیا کے فلیٹ پر ہی آتا تھا اور کسی ممبر کے فلیٹ پر اس کا جانا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ واہ، خاصی خوبصورت بلڈنگ ہے، عمران نے بلڈنگ کے ڈیزائن کو دیکھتے کہا اور پھر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جولیا کا فلیٹ 8ویں منزل پر تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ جولیا کے فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ کون ہے؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ تم بوجھو کون ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی آواز تو لاکھوں میں پہچانی جا سکتی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور ڈور فون آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر صفدر موجود تھا۔ کیا مس جولیانا پجنز واچر یہاں رہتی ہیں؟ جناب، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تشریف لائیے تاکہ آپ کی ملاقات مس جولیانا سے کروا دی جائے، صفدر نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز بادشاہوں کے درباریوں جیسا تھا اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔
کاش تم نے مجھ جیسے مخلص اور کلاش کے سامنے یہ مظاہرہ کرنے کے بجائے کسی بادشاہ کے سامنے کیا ہوتا تو 10-12 ہزار گاؤں کی جاگیر تمہیں مل جاتی۔ میں تو 10-12 ہزار روپے بھی نہیں دے سکتا۔ عمران نے ہنستے کہا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا، اور صفدر نے بھی ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ مین ہال میں داخل ہوا تو وہاں کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ جولیا کچن میں تھی۔ واہ، لیڈیز نام کے مالک بھی یہاں موجود ہیں۔ عمران نے سلام کرتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اپنی اوقات میں رہا کرو ورنہ کسی روز میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا تھا، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ تنویر عورتوں کا نام بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے تنویر فاطمہ۔ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ تم خواہ مخواہ اس کی باتوں پر ہنس کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہو، یہ فضول باتیں بھی کرے اور تم اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہنسنا شروع کر دیتے ہو۔ تنویر نے اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، تنویر غصہ مت کرو، ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ صفدر نے بزرگوں کے سے انداز میں کہا، اور اسی لمحے جولیا اور صالحہ دونوں ہی ٹرالی دھکیلتی ہوئی ہال میں داخل ہو گئی تھی۔ ارے یہ صالحہ کا فلیٹ تو نہیں ہے جس پر جولیا نے قبضہ کر لیا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا، میرے فلیٹ پر تو آپ آتے نہیں، جب بھی آتے ہیں جولیا کے فلیٹ پر ہی آتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، جولیا نے اس بلڈنگ میں فلیٹ لیا تو آپ آ گئے، جبکہ میرا فلیٹ کافی عرصے سے یہاں پر ہے اور آپ ایک بار بھی نہیں آئے۔ صالحہ نے الٹا گلا کرتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ یخلق غصے سے بگڑنے لگا۔ اسے شاید اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ صالحہ عمران کو اپنے فلیٹ میں آنے کی ترغیب دے رہی۔ میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں، اور پرانے خیالات کے آدمی بیٹیوں اور بہنوں کے گھر کا پانی پینے کی نئی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں، اور تم میری چھوٹی بہن ہو۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا کا بگڑا ہوا چہرہ یخلق کھل اٹھا تھا۔ آج کل ان باتوں کو کون پوچھتا ہے؟ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، یہاں میرے آنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے تنویر کی یہاں موجودگی۔ وہ ہمارے ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ کوچہ رکیب میں بھی سر کے بل گیا، کوچہ رکیب کی بجائے اب موجودگی رکیب کر لو۔ آخر اتنے طویل عرصے کے بعد اتنی تبدیلی کا حق تو بنتا ہے، عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب، چیف نے کہا ہے کہ ہم نے کسی مشن پر جانا ہے اور اس بارے میں ہمیں بریف آپ کریں گے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں عمران، چیف نے مجھے فون کیا تھا اور میں نے ٹیم کو کال کیا ہے، جولیا نے بھی تائید کرتے کہا۔ لیکن چیف نے مجھے جو لسٹ دی تھی ٹیم ممبران کی، اس میں صالح کا نام تو شامل نہیں تھا، عمران نے کہا تھا۔ تو کیا چیف خود ٹیم کا انتخاب کرتا ہے؟ کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ٹیم منتخب کرتے ہیں؟ صفدر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ صفدر کی بات کی تاکید کریں۔ ارے تو یہ چیف جیسا ڈکٹیٹر بھلا اپنے اختیارات دوسروں کو کہاں دیتا ہے؟ آج تک جولیا ڈپٹی چیف ہونے کے باوجود کسی ممبر کو ٹیم میں شامل نہیں کرا سکی، عمران نے منہ بناتے کہا۔ تو پھر سن لو، اب جو ٹیم مشن پر جا رہی ہے اس میں صالحہ کو میں شامل کر لیتا ہوں۔ عمران کی بات سن کر جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا چیف نے اجازت دے دی ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے مکمل یقین ہو کہ چیف نے انکار کر دیا ہوگا۔ میں اب بات کرتی ہوں۔ ہم سب کا خیال تھا کہ ٹیم کا انتخاب تم خود کرتے ہو، اسی لیے ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ انتخاب چیف کرتا ہے تو میں اب چیف سے بات کروں گی، جولیا نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا لی۔ مس جولیا، ایک منٹ، پاس بیٹھے ہوئے صفدر نے کریڈٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے 100% یقین ہے کہ چیف نے عمران صاحب پر بار ڈال دینی ہے، کیونکہ عمران صاحب کو ٹیم کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں تمام فیصلے عمران صاحب کر سکتے ہیں، چیف اب معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن ٹیم میں شمولیت کی اجازت تو چیف ہی دیں گے، عمران اپنے طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تو بطور سربراہ مشن کے سلسلے میں آنے والے مسائل پر فیصلہ کر سکتا ہے، جولیا نے کہا تھا۔ عمران صاحب، آپ وعدہ کریں کہ اگر چیف نے آپ پر بار ڈال دی تو آپ مس صالحہ کو ٹیم میں شامل کر لیں گے، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری، یہ فیصلہ یا تو چیف کرے گا یا پھر ڈپٹی چیف، میں نہ 3 میں نہ 13 میں، مجھے تو جو ٹیم دی گئی میں تو بس اس کا ذمہ دار ہوں، عمران نے صاف جواب دیتے کہا۔ مجھے بات کرنے دو صفدر، جولیا نے صفدر سے کہا جو ابھی تک کریڈٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیں، لیکن اگر چیف نے آپ سے پوچھا کہ آپ مس صالحہ کو کیوں لینا چاہتی ہیں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ صفدر نے کریڈٹ پر رکھا ہوا ہاتھ اٹھاتے کہا۔ جولیا کہے گی کہ وہ 2 ایس کو جدا نہیں کرنا چاہتی۔ جولیا کے جواب دینے سے پہلے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں خود جواب دے لوں گی، جولیا نے بھی قدرے مسکراتے کہا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ایکسٹرو، رابطہ ہوتے ہی ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ آپ مشن پر جانے والی ٹیم میں صالحہ کو بھی شامل کر لیں تو ٹیم متوازن ہو جائے گی، جولیا نے درخواست بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ صالحہ کی عدم موجودگی میں ٹیم غیر متوازن ہے؟
चीफ के लहजे में हल्की सी गुराहट का अंसर भी महसूस होने लग गया था, और जूलिया के हाथ की हल्की सी कपकपाहट देखकर सब समझ गए कि जूलिया मुतवाजन का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर गई। मैंने अपनी बात की है चीफ, मेरे मुताबिक टीम मुतवाजन हो जाएगी। इस बार जूलिया ने होठ काटते कहा। जूलिया, टीम की सरबराही इमरान को दे दी गई है, इसीलिए अब ये फैसला इमरान करेगा। दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते रिसीवर रख दिया। जूलिया, तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं साथ ना जाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सोले ने कहा था। हाँ ठीक है, और क्या किया जा सकता है? जूलिया ने बड़े शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। इमरान साहब, आप सोले को शामिल कर लें। इस बार सफदर की बजाय कैप्टन शकील ने कहा। सोलिया मेरी छोटी बहन है, मैं तो उसे 1000 बार साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चीफ ने जिस तरह जूलिया को जवाब दिया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और ये मुमकिन ही नहीं कि इमरान के सामने जूलिया की बेइज्जती की जाए और इमरान खामोश रहे। इमरान ने लहजे को गुसीला बनाते हुए कहा। तो जूलिया का सता हुआ चेहरा यखलक गुलाब के ताज़ा फूल की तरह खिल उठा था। बस बस, ये बातें रहने दो और सोलिया को साथ ले जाने का ऐलान करो, जूलिया ने मुस्कुराते कहा। इस पर इमरान के फिक्रे ने वाकई जादू जैसा असर कर दिया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, फिर देखो तुम्हारी बात कैसे मानी जाती है, इमरान ने कहा था। बोलो क्या करूँ, जूलिया ने कहा था। चीफ को फ़ोन करके सिर्फ यही कहो कि मैंने बतौर डिप्टी चीफ फैसला कर लिया है कि सोलिया मिशन पर टीम के साथ जाएगी, और अगर इमरान ने मेरा फैसला ना माना तो मैं उसे भी टीम की सरबराही से अलहदा कर दूंगी। मैं डिप्टी चीफ हूँ, फैसला करना मेरे इख्तियार में है, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान साहब, मैंने यही फैसला किया है कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगी। आप शायद जूलिया को चीफ के हाथों मजीद बेइज्जत करवाना चाहते हैं। जूलिया, तुमने कोई फ़ोन नहीं करना। अब चीफ कहे भी तो मैं साथ नहीं जाऊंगी, सोलिया ने खासा गुस्सीले लहजे में बात करते कहा। चलो मैं फ़ोन कर देता हूँ, इमरान ने कहा, और रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया का चेहरा सोलिया की बात सुनकर एक बार फिर बिगड़ सा गया था। शायद सोलिया की बात ने उसे मुतासर किया था। X2 राब्ता होते ही चीफ की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि इमरान ने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। अली इमरान, MSc DSC ऑक्सन बोल रहा हूँ। जूलिया ने बतौर डिप्टी चीफ खुद फैसला कर लिया है कि सोलिया मिशन पर टीम में शामिल होगी। इसने मुझसे पूछा तक नहीं। क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है? आखिर मैं टीम लीडर हूँ, इमरान ने कहा। तो सोलिया और जूलिया समेत सब मेंबरान इमरान को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इमरान इस अंदाज में बात करेगा। इन सबको यकीन था कि चीफ अब जूलिया को सख्त सज़ा सुना देगा। जूलिया ने अगर फैसला बतौर डिप्टी चीफ किया है तो फिर तुमसे क्यों पूछते? तुम्हें मिशन का सरबराह इसीलिए नहीं बनाया गया कि तुम चीफ और डिप्टी चीफ से ज़्यादा इख्तियारात के मालिक बन जाओ। जूलिया बतौर डिप्टी चीफ तुम्हें सरबराही से हटाने का भी फैसला कर सकती है। हाँ, अगर वो बतौर जूलिया ऐसा फैसला करती तो मैं उसे इंतहाई सख्त सज़ा देता। अब तुम्हें उसका फैसला तस्लीम करना पड़ेगा, वरना तुम दूसरे रोज़ किसी कचरे के ढेर पर पड़े नजर आओगे, चीफ ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। लो, हो गया फैसला, कर लो अब सरबराही, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, और रिसीवर रख दिया। और जूलिया का चेहरा एक बार फिर खिल उठा था, जबकि बाकी साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाए थे। अलबत्ता इमरान का चेहरा बुझा बुझा सा था। शायद ये डांट पड़ने का नतीजा था। कमाल की असूल पसंदी है इमरान साहब, चीफ की। लेकिन आपको किसने कहा था कि आप उल्टा मिस जूलिया की शिकायत करें? हमें तो खतरा लाहक हो गया था कि चीफ अब जूलिया को सजा सुना देगा, सफदर ने कहा था। काश पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को अल्लाह ताला अक्ल भी बख्श देता। तुम्हारा क्या ख्याल है कि चीफ ने जोश तुम्हारा क्या ख्याल था कि चीफ ने खुश होकर जूलिया का फैसला कबूल किया है? अरे, अफसरों और बड़े आदमियों से काम लेने का भी तरीका होता है, और इनकी अना को चैलेंज कर दो। मैंने चीफ की अना को चैलेंज कर दिया कि उसकी बनाई हुई डिप्टी चीफ के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस तरह चीफ की अना मजरूह हो गई और फैसला जूलिया के हक में आ गया, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आपने ऐसे तजुर्बात न जाने कहाँ से हासिल किए इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आपने ये कलमंदी कहाँ से सीखी है, तो उन्होंने कहा कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जाहिलों से। वो जो करते हैं मैं उनके उलट करता हूँ। यही मेरा जवाब है कि जूलिया ने जो कुछ किया और डांट खाई, मैंने उसके बरक्स किया कि चीफ को जूलिया का फैसला मानना पड़ा, इमरान ने जवाब देते कहा। इमरान साहब, आपने हमें इस मिसाल के तहत जाहिल बना दिया है, सोलिया ने मुस्कुराते कहा। बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, मैं तो सिर्फ हकाइक बयान करने का मुजरिम, इमरान ने बड़े मुनकसराना लहजे में कहा। तो सब एक बार फिर हंस पड़े। अब सोलिया तो टीम में शामिल हो गई है, अब बताओ कि मिशन कहाँ है और कब जाना है, जूलिया ने कहा था। कमाल है, ना मिठाई, ना पार्टी, ना खाना, ना दावत, इतना बड़ा काम हो गया और सूखे मुंह हम सब बैठे, इमरान ने कहा। अभी तो तुम्हें चाय पिलाई है, जब तुम आए तो हम किचन में चाय लेकर आ ही रही थी, जूलिया ने कहा था। अरे, मैं दावत, खाना, मिठाई की बात कर रहा हूँ, तुम चाय को एहसान समझ रही हो, इमरान ने झुलाने वाले अंदाज में कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आज रात का खाना मेरे जिम्मे, सोले ने हंसते हुए कहा। फिर बड़े भाई को
خودکشی کر لینی چاہیے کہ اس کی زندگی میں چھوٹی بہن کھانا کھلا رہی ہے، عمران نے منہ بناتے کہا۔ چلو میں کھانا کھلا دوں گی بس، جولیا نے مسکراتے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین مردوں کی موجودگی میں کھانا کھلائیں؟ ہم مردوں کی خصوصاً تنویر کی غیرت کا سوال ہے، کیوں تنویر؟ عمران نے کہا تھا۔ تمہاری یہ بات تو فضول ہے، لیڈیز فرسٹ کا اصول پوری دنیا میں چلتا ہے، لیکن مس جولیا کے بجائے کھانا میں کھلا دوں گا۔ تنویر نے شاید جولیا کو خوش کرنے کے لیے فوراً حامی بھر لی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا ہے، کسی تنور پر لے جا کر نہ کھڑے کر دینا، عمران نے کہا تو سب بےختار کھلکھلا کر ہنس دیے۔ چلو کھانے کا مسئلہ بھی حل ہوا، اب بتاؤ مشن کے بارے میں، جولیا نے کہا۔ مشن بڑا سادہ سا تھا جو پورا ہو گیا، عمران نے کہا تو سب بےختار چونک پڑے۔ پورا ہو گیا؟ کیا مطلب؟ تقریباً سب نے ایک ہی زبان ہوتے کہا۔ بھوک لگ رہی ہے، جیب میں پیسہ نہ تھا، اسی لیے مشن تھا کہ کسی دوسرے کی جیب سے کھانا کھانا۔ یہ مشن تو پورا ہو گیا بس، عمران نے وضاحت کرتے کہا تو کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، بھوکے کو کھانا کھلانے کا تو ہمارے دین نے بھی حکم دیا ہے، آپ بے شک روز کھانا کھا لیا کریں، صفدر نے کہا۔ بھوکا تو وہ ہوتا ہے جسے بھوک لگے، اور موجودہ دور میں 90% لوگوں کو سرے سے بھوک ہی نہیں لگتی، بس 10% مجھ جیسے مفلس اور کلاش افراد کو بھوک لگتی۔ اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جو پہلے سے سیر ہو اسے سب کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور جو بھوکا ہو اسے سوکھے منہ بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اور میرا شمار بھی 99% میں ہے جو بوجہ امارت نہیں بلکہ بوجہ نظام انہضام کی خرابی، مطلب ہے کہ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے، عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب، آپ کا میدا تو لکڑ ہضم پتھر ہضم کر جاتا ہے، بہرحال آپ بتائیں کہ مشن کیا ہے، ورنہ میں مس جولیا سے کہوں گا کہ وہ بطور ڈپٹی چیف آپ کو حکم دے، صفدر نے کہا تھا۔ اچھا، تو اب مجھ پر ہی روپ ڈالا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، پانی نشیب کی طرف ہی بہتا ہے، پوری ٹیم میں ایک ہی کمزور ہوں نا میں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ کیسے کمزور ہو گئے؟ آپ تو ٹیم کے سربراہ ہیں، صفدر نے مسکراتے کہا۔ کرائے کا سربراہ، یا صحیح لفظوں میں کرائے کا سپاہی کو کمزور تو ہونا ہی ہوا، عمران نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ صفدر پلیز ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے عمران کا دل رنجیدہ ہو، پلیز، جولیا نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ واقعی دنیا کے سب سے بڑے اداکار ہیں عمران صاحب، کاش آپ فلم لائن کی طرف چلے جاتے تو آپ کی اداکاری کی دھوم مچ جاتی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا اداکاری کی رٹ لگا رکھی ہے، اس میں کیا اداکاری کر دی؟ مشن کی بات کرو یا پھر ہمیں اجازت دو، خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ اسے شاید عمران کی اداکاری کی تعریف پسند نہیں آئی تھی، اجازت زیادہ بہتر ہے، کیوں جولیا؟ عمران نے کہا تھا۔ نہیں، تنویر نہیں جائے گا، بلکہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، اور اب بتاؤ بھی کہ مشن کے بارے میں، نہیں تو ہم نہیں سنیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کام ہے، مشن مکمل کرو، جس طرح چاہے کرو، جولیا نے منہ بناتے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر مشن مکمل ہو سکے؟ نکاح خواہ نے نکاح ہی نہیں پڑھانا، پھر مشن کیسے پورا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ یہ خواہش تم دل میں لیے ختم ہو جاؤ گے، سمجھے؟ کسی اور کے بولنے سے پہلے تنویر نے فوراً جواب دیتے کہا۔ تنویر، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، کسی کے ختم ہونے کی بات اس طرح منہ بھر کر نہیں کی جاتی، جولیا نے فوراً تنویر کو ڈانٹتے کہا، اور تنویر ہونٹ چبا کر خاموش ہو گیا، جبکہ جولیا کا چہرہ عمران کی بات سن کر ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ عمران دانستہ ایسی باتیں کرتا تھا جیسے جولیا کا مزاج لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اور تم بھی شرافت سے مشن کے بارے میں بتا دو، سنا تم نے؟ اس بار جولیا نے باقاعدہ عمران کو ڈانٹتے کہا۔ وہ مشن ہمیشہ نیک ہی ہوتے ہیں جن کا انجام نکاح پر ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے عمران آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ آؤ صالحہ، ہم کچن میں چلیں، سب کے لیے لنچ کی تیاری کریں، جولیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے کہا۔ نہیں مس جولیا، آپ تکلیف نہ کریں، ہم جا رہے ہیں، اب جب چیف ہی آپ کو فون کر کے مشن کے بارے میں بتائے تو آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے، مجھے تنہا مت چھوڑ کر جاؤ، بیٹھو بیٹھو، میں بتاتا ہوں، بیٹھو، عمران نے ایسے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جیسے کوئی بچہ ویرانے میں اکیلا رہنے سے ڈر رہا ہو۔ عمران صاحب، ہم اپنی بات پر قائم ہیں، سوچ لیں، صفدر نے قدرے دھمکیاں آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا بھائی، تمہارا زور تو کمزور پر ہی چلتا ہے، اب کیا کیا جائے، کمزور کو ہی ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اوکے بیٹھو، میں بتاتا ہوں، عمران نے بڑے شکست خوردہ لہجے میں کہا تو سب اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑے اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو سنو، قصہ 5ویں درویش کا کہ پاک ایشیائی سائنسدانوں نے ایک دھات کاسپر سے ایسی ریز دریافت کر لی جس کی مدد سے اوزون کی تہ کو پھاڑا اور جوڑا جا سکتا تھا۔ اس پر کام ہو رہا تھا کہ کہیں سے یہ بات لیک ہو گئی اور پھر مختلف ممالک نے یہ فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، مگر یورپ کے 2 ممالک اس معاملے پر خاصے تیز تھے۔ ان میں سے ایک ملک آسٹریا ہے اور دوسرا فن لینڈ۔ دونوں ملکوں کے ایجنٹ یہاں کام کرتے رہے، سائنسی لیبارٹری کا تحفظ، ملٹری انٹیلیجنس
کے ذمے ہے، اسی لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع اس وقت ملی جب چڑیا کھیت چک چکی تھی۔ کوسٹریا کا ایجنٹ آسٹن کامیاب رہا، جبکہ فون لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاش ملی۔ آسٹن نے ہمارے انتہائی اہم سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا اور لیبارٹری تباہ کر کے وہ فارمولہ لے اڑے۔ اسی لیے مشن یہ ہے کہ ہم نے وہ فارمولہ واپس لانا ہے۔ عمران نے جواب دیتے کہا، لیکن فارمولے کی کاپیاں ہو چکی ہوں گی، ایسی صورت میں فارمولہ واپس لانے کا کیا فائدہ؟ صفدر نے کہا تھا، پہلے میں نے اس پوائنٹ پر سر ڈاور سے بات کی تھی۔ سر ڈاور نے بتایا کہ کاسپر دھات پر تحقیق کا فارمولہ علیحدہ ہے اور اس سے نکلنے والی ریس کو کنٹرول کر کے اوزون تک پہنچانے تک جو تحقیق ہوئی ہے، اور آسٹن جو فارمولہ لے کر گیا ہے وہ کنٹرول ریس کا ہے، اور جب تک اس کے پاس کاسپر دھات کی بنیادی فارمولہ نہ ہوگا دوسرا کام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک وہ فارمولہ واپس نہیں لایا جائے گا اس وقت تک ہمارے پاس جو فارمولہ ہے اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پھر سر داور کو بتایا گیا جو سائنسدان اس لیبارٹری میں ہلاک ہوئے ہیں، ان کے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک خصوصی فلم پر فارمولہ منتقل کر رکھا تھا، اور اس فلم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس پر موجودہ فارمولے کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے تو فارمولہ غائب ہو جائے گا، اسی لیے اب یہ بات طے ہے کہ اس فارمولے کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے کہا، لیکن اگر فارمولہ ہی غائب ہو گیا تو پھر ہم تب بھی تو 0 پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے۔ اس بار صالح نے کہا تو عمران اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں تم درست کہہ رہی ہو، ویسے سوچا جائے تو انتہائی اہم بات ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سائنسدان ریسرچ کرتے ہوئے نوٹس بناتے ہیں اور پھر ان نوٹس کی مدد سے فارمولہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ نوٹس علیحدہ ہوتے ہیں اور علیحدہ ہی رکھے جاتے ہیں، اور صرف وہ سائنسدان فارمولے پر دوبارہ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس نوٹس موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر فون لینڈ سے فارمولہ ضائع بھی ہو گیا تو وہ خود بھی تو کچھ نہ کر سکیں گے۔ البتہ ہمارے پاس چونکہ نوٹس موجود ہیں اسی لیے مزید محنت کے بعد ان نوٹس کی مدد سے ہمارے سائنسدان فارمولہ دوبارہ تیار کر لیں گے۔ عمران نے مزید وضاحت کرتے کہا تو سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اب یہ فارمولہ کہاں ہے؟ جولیا نے کہا، اس کے لیے تو کسی نجومی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا تو سوائے جولیا کے سب بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ کیا بات ہے، تم میری بات پر ہی فضول بات کر دیتے ہو، کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اگر بتا دوں تو کیا تم میری نفرت کو محبت میں بدل دو گی؟ عمران نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیوں بدلوں گی؟ جولیا نے یخلک پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے اعصاب غصے کی شدت سے بھڑکنے لگ گئے تھے، اور تنویر کا چہرہ جولیا کی حالت دیکھ کر بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ یہ ہے ہی اس قابل، تنویر نے مزید چنگاری لگاتے کہا۔ تم بھی خاموش رہو، تم سب مرد ہی ایسے نان سینس۔ جولیا جب غصے میں آئی تو اس نے تنویر کو بھی رگڑ ڈالا اور تنویر نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ لیکن اگر میں بھی کہوں کہ میں تم سے فضول بات اسی لیے کرتا ہوں کہ تمہیں غصہ آ جائے، اب دیکھو غصے کی وجہ سے تم نے تنویر کو بھی کھری کھری سنا دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں بھی تو سنائی۔ تنویر نے پلٹ کر کہا، ارے میرا کیا ہے، میں تو عادی ہوں سننے کا، جیسے فرما بردار شوہر بیوی کی جلی کٹی سننے کا عادی ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے کہا، منہ دھو رکھو، اگر تم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ تم یقین دلانا چاہتے ہو کہ تم فرما بردار شوہر بنو گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری قسمت میں شوہر بننا لکھا ہی نہیں گیا، کیا فرما بردار اور کیا تابع دار۔ تنویر نے فوراً ہی تیز لہجے میں کہا، یہ تم دونوں نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ کیا خواتین تمہارے نزدیک گائے بکری ہوتی ہیں کہ تم ان کے بارے میں جو مرضی آئے کہتے رہو، وہ بے حس رہیں گی؟ اب سن لو، اگر تم دونوں میں سے کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں گولی مار دوں گی، جولیا نے یخلق وسیلے لہجے میں کہا۔ صفدر، تمہیں اجازت مل گئی ہے کہ تم صالحہ کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ جولیا نے صرف اپنے بارے میں پابندی لگائی۔ عمران نے فوراً صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، صفدر صاحب، میرے بارے میں آپ کی طرح غلط کمنٹس نہیں کر سکتے۔ صالح نے مسکراتے کہا، لو، اب تو براہ راست اجازت مل گئی، صحیح غلط کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ کاسپر ریس کا فارمولہ کاسٹریا کی کس لیبارٹری میں ہے؟ اس سے پہلے کوئی اور بات کرتا کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے کہا، نہیں، اب کوشش ضرور کی ہے اور مجھے امید ہے کہ معلومات مل جائیں گی، عمران نے جواب دیا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ فون لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں ملی، انہیں کس نے ہلاک کیا؟ کیا پاک ایشیا ملٹری انٹیلیجنس نے یا پھر کسی اور نے ایسا کیا؟ صفدر نے کہا تھا، پہاڑ پور میں ایک لیبارٹری ہے جس میں پہلے کاسپر ریس پر کام کیا جا رہا تھا، پھر اسے وہاں سے شفٹ کر دیا گیا اور لیبارٹری کو کلوز کر دیا گیا، پھر وہاں سے فون لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں ملی، اس پر وہاں نصب کیمروں کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کارروائی آسٹن نے کی ہے۔ عمران نے جواب دیتے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آسٹن یہاں کل کھیلا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ صفدر نے کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر فارمولہ حاصل کرنے سے پہلے اس آسٹن کا خاتمہ کیا جائے، تنویر نے کہا تھا۔
ہمارا ٹارگٹ فارمولا ہوگا۔ جہاں تک آسٹن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ فون لینڈ کی ایجنسی کو اس کی یقیناً اطلاع مل گئی ہوگی کہ ان کے 3 ایجنٹوں کو آسٹریا کے ایجنٹ نے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ بھی انتقامی کارروائی آسٹن کے خلاف ضرور کریں گے، عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب، جو ایجنٹ ہلاک ہوئے ہیں وہ بھی تو یہی فارمولا حاصل کرنے آئے ہوں گے، صفدر نے کہا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو ان کی لاشیں بھی اس لیبارٹری سے ملی جہاں پہلے اس فارمولے پر کام ہوتا رہا ہے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ اب کب جانا ہے آسٹریا؟ جولیا نے کہا تھا۔ میں تو تیار ہوں، اب صرف صفدر یا جنگ بہادر سے پوچھ لو، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ صفدر نہ جانے کیوں اتنا بھلکڑ ہے کہ خطبہ نکاح ہی یاد نہیں رکھ سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اختیار طویل سانس لیا اور پھر اس نے اس انداز میں منہ پھیر لیا جیسے عمران کے فکرے سے شرما گئی۔ اس نے پہلے کبھی بتایا ہے جو اب بتائے گا؟ تم بطور ڈپٹی چیف اسے ٹیم سے باہر کیوں نہیں نکال دیتی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید یہی سمجھا تھا کہ جولیا نے ناراضی کی وجہ سے منہ پھیرا ہے۔ تم سب نے تیار رہنا ہے، کسی بھی وقت یہاں سے ہماری روانگی ہو سکتی ہے، عمران نے اٹھتے کہا۔ ہمیں بھی اجازت دیں مس جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران، صالحہ ہمارے ساتھ جائے گی نا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، ڈپٹی چیف کا حکم سر آنکھوں پر، عمران نے جواب دیا تو جولیا کا چہرہ ایک بار پھر پھول کی طرح کھل اٹھا اور صالحہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ گارگو آسٹریا کا معروف ترین پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ بہت وسیع و عریض تھا۔ اس میں کئی ایسی غاریں بھی دریافت ہوئی تھیں جن میں سے قدیم ترین دور کے انسان کی رہائش کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ کو ملے تھے۔ قدیم ترین خط میں تحریریں غاروں کی دیواروں پر بھی دستیاب ہوئی تھیں، اسی لیے اس علاقے کو قدیم غاروں کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان غاروں کی تعداد اس پورے علاقے میں تقریباً 200 سے زیادہ تھی۔ اس بارے میں فلمیں آسٹریا نے پوری دنیا میں اس انداز میں پھیلائی تھیں کہ پوری دنیا کے سیاح ان غاروں کو دیکھنے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے، اور ان غاروں کی وجہ سے حکومت آسٹریا کو بہت زیادہ فارن ایکسچینج ملتا تھا، اسی لیے حکومت آسٹریا نے اس علاقے کو سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے تھے۔ ان غاروں تک پہنچنے کے لیے پختہ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور ان سڑکوں کی دونوں سائڈوں پر پختہ باڑیں لگائی گئی تھیں تاکہ سیاحوں کی کاریں گہری کھائیوں میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ یہاں جگہ جگہ ایسی پوسٹیں بنائی گئی تھیں جہاں سیاحوں کی نہ صرف رجسٹریشن کی جاتی تھی بلکہ ان کی حفاظت کے لیے 7 سیکورٹی گارڈ بھی بھیجے جاتے تھے۔ ان غاروں تک پہنچنے والی سڑکوں کے علاوہ یہاں پختہ سڑکیں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہاں گہری ڈھلوانیں اور گہری کھائیاں ایسی تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ یہاں کے اکثر راستے انتہائی خطرناک سمجھے جاتے تھے، اسی لیے چیک پوسٹوں پر موجود افراد سیاحوں اور دیگر افراد کو پختہ سڑکوں کے علاوہ دیگر راستوں پر جانے سے خصوصی طور پر منع کرتے تھے۔ لیکن بعض سیاح ان ہدایات کو نظر انداز کر کے علاقہ دیکھنے کے لیے اور ان کی فلمیں بنانے کے لیے ہر جگہ پہنچ جانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح اکثر سیاح خوفناک حادثات کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس وسیع و عریض پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑی پر پہاڑی بکرے کا شکار بھی کھیلا جاتا تھا۔ یہ پہاڑی بکرا بے حد چست، تیز اور پہاڑوں سے گہری کھائیوں میں چھلانگیں لگانے میں ماہر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کا شکار بے حد مشکل تھا۔ لیکن یہی مشکل شوقی ان شکاریوں کو اس پہاڑی بکرے کے شکار پر اکساتی تھی۔ بے شمار شکاری بھی یہاں شکار کھیلتے ہوئے حادثات کا شکار ہو گئے تھے، اسی لیے حکومت نے یہاں شکار کھیلنے پر قانوناً پابندی لگا دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چھپ کر اب بھی کئی لوگ سائلنسر لگی مخصوص رائفلوں سے پہاڑی بکرے کا شکار کھیلنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ گارگو شہر رقبے کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن یہاں سیاحوں کے لیے ہر قسم کی تفریح وافر موجود تھی، اور ایسی تفریح گاہیں مہیا کرنے میں حکومت آسٹریا بھی خصوصی دلچسپی لیتی تھی تاکہ سیاحوں کو یہاں ہر قسم کا آرام مل سکے اور زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں آ سکیں۔ اس لیے یہاں نائٹ کلبوں، ہوٹلوں اور کسینوز کی بھرمار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رہائشی کالونی خصوصاً سیاحوں کے لیے بنائی گئی تھی جس کا نام بھی ٹورسٹ کالونی رکھا گیا تھا تاکہ وہ سیاح جو ہوٹلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ اس کالونی میں کوئی رہائش گاہ کرائے پر لے کر رہائش رکھ سکیں۔ اس ٹورسٹ کالونی کی ایک درمیانی درجے کی کوٹھی میں آسٹن نے اپنا آفس اور سیکشن ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک اس فارمولے پر کام مکمل ہو کر اپنی شکل اختیار نہیں کر لیتا، فون لینڈ، پاک ایشیا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اس فارمولے کے حصول کے لیے ریڈ لیبارٹری پر حملہ کر سکتے۔ اس کا سیکشن 8 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کا اسسٹنٹ اینتھونی تھا اور وہ فیلڈ میں سیکشن انچارج تھا۔ آسٹن خود ہیڈ کوارٹر میں رہتا تھا، جبکہ اینتھونی اور اس کے ساتھی شہر میں گشت کرتے رہتے تھے، مختلف ہوٹلوں اور کلبوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ ایسے ایجنٹوں کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کر سکیں جو ریڈ لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس وقت بھی آسٹن اپنے آفس میں بیٹھا ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ اینتھونی اور اس کے ساتھی شہر میں کام کر رہے تھے۔ آسٹن کو یہاں پر سیٹ اپ بنائے ہوئے 2 روز ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی جس پر مزید کام کیا جا سکتا، اس لیے وہ تمام وقت اپنے آفس میں بیٹھ کر رسائل اور اخبارات دیکھتا رہا تھا۔
شام کو وہ تیار ہو کر یہاں کے معروف کلبوں اور جوا خانوں کا خود بھی چکر لگاتا رہتا تھا اور پھر رات گئے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رسالہ پڑھتے آسٹن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آسٹن نے کہا تھا۔ اینتھونی کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری شیلا کی آواز سنائی دی۔ شیلا اس کی فون سیکرٹری بھی تھی اور گرل فرینڈ بھی۔ البتہ جب وہ فون سیکرٹری کی سیٹ پر بیٹھی تھی تو وہ آسٹن کو باس اور بطور گرل فرینڈ وہ آسٹن کے ساتھ ہوتی تو پھر وہ اسے بطور بوائے فرینڈ ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ ملاؤ کال، آسٹن نے کہا تھا۔ ہیلو باس، میں اینتھونی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اینتھونی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات؟ آسٹن نے کہا تھا۔ ایک عورت اور 2 مرد ٹورسٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 101 میں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جس گاڑی پر وہ آئے ہیں اس کی رجسٹریشن پلیٹ فون لینڈ کی ہے، اینتھونی نے کہا تھا۔ فون لینڈ کے ٹورسٹ بھی آتے رہتے ہوں گے، خاص بات کیا ہے؟ آسٹن نے قدرے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ اس عورت کا قد و قامت مرجینا سے ملتا جلتا ہے۔ وہ یقیناً مرجینا ہے، فون لینڈ کی مرجینا، اینتھونی نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ کتنے آدمی؟ آسٹن نے اس بار دلچسپی لیتے پوچھا۔ فی الحال تو صرف 2 آدمی ہیں، مزید اور آ جائیں تو کہہ نہیں سکتا، اینتھونی نے جواب دیتے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ آسٹن نے پوچھا تھا۔ میں کالونی کی اسکوٹی سے کچھ دور ہٹ کر ایک پبلک پارک میں موجود ہوں اور قریبی فون بوتھ سے کال کر رہا ہوں، اینتھونی نے جواب دیا تھا۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے؟ آسٹن نے پوچھا تھا۔ یس باس، کار میں ہی موجود ہے، اینتھونی نے جواب دیا تھا۔ اوکے، تم کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو، میں وہاں آ رہا ہوں، پھر اکٹھے ہی چلیں گے۔ اس کے بعد ان کا میک اپ چیک کریں گے، آسٹن نے کہا تھا۔ اس کے لیے تو آپ کو میک اپ واشر ساتھ لانا پڑے گا، اینتھونی نے کہا تھا۔ وہ میں لے آؤں گا، تم فکر مت کرو، آسٹن نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹایا تو دوسری طرف سے شیلا کی آواز سنائی دی۔ یس باس، شیلا کا لہجہ مدمانہ ہو گیا۔ ڈرائیور سے کہو کار تیار کرے اور اسے کہو کہ اسٹور سے جدید ترین میک اپ واشر بھی کار میں رکھ لے، آسٹن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر اس جانب مڑ گئی تھی جدھر سے کوٹھی نمبر 101 پر پہنچ سکتے تھے۔ وہاں رہائشی کالونی خاصی وسیع تھی اور آسٹن کا سیکشن ہیڈ کوارٹر جس کوٹھی میں تھا وہ کوٹھی کالونی کے آخری حصے میں تھی، جبکہ 101 نمبر کوٹھی کالونی کے ابتدائی حصے میں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے کار کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچنے میں 20 منٹ کا وقت لگ گیا تھا۔ سڑک کی سائڈ پر بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں آسٹن نے کار رکوائی تھی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اینتھونی اور ایک دوسرا آدمی مائک وہاں موجود تھے۔ کیا ہوا، گیس فائر کر دی؟ آسٹن نے کار سے باہر آتے اینتھونی سے پوچھا۔ یس باس، مائک نے سائڈ دیوار سے 4 کیپسول اندر فائر کر دیے تھے، اینتھونی نے جواب دیا تھا۔ اوکے، مائک اب یہاں ٹھہرے گا جبکہ ہم دونوں اندر جائیں گے، اینتھونی کار میں سے میک اپ واشر نکال لو، آسٹن نے کہا تھا۔ یس باس، اینتھونی نے کہا اور آسٹن کی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی آسٹریلیا کے دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھے۔ یہ کوٹھی عمران نے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے بک کروائی تھی اور سوائے جولیا کے باقی سب نے یورپی میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ جولیا اپنے اصل چہرے میں تھی اور ان کے پاس موجود کاغذات کی رو سے ان کا تعلق یورپی ملک ہنگری سے تھا اور وہ بین الاقوامی سیاحتی کارڈز کے بھی ہولڈر تھے۔ ان کارڈز کے ہولڈرز کو دیگر کاغذات دکھانے کی ضرورت نہ رہتی تھی کیونکہ ان کارڈز کے جاری ہونے کا مطلب ہی کافی تھا کہ ان کی تفصیلی چھان بین پہلے ہو چکی ہے اور ان کے قواعد ہر لحاظ سے درست ہیں۔ کمرے میں عمران سامنے میز پر ایک نقشہ پھیلائے بیٹھا تھا، اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے لیکن وہ سب چائے پینے میں مصروف تھے جو جولیا اور صالحہ نے مل کر ان کے لیے تیار کی تھی۔ کوٹھی کا ملازم پیٹر جولیا کے لیے چائے کا سامان قریبی مارکیٹ سے لے کر آ گیا تھا۔ عمران صاحب، کیا نقشہ دیکھنے سے لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو جائے گا؟ قریب بیٹھے صفدر نے کہا تھا۔ وہ محل وقوع تو مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، عمران نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا، اور اس کی بات سن کر صفدر باقی سب بھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ لیبارٹری کے مشرق میں پہاڑی ہے اور مغرب میں ہاں، مغرب میں بھی پہاڑی ہی علاقہ ہے، یہاں باقی رہے شمال اور جنوب تو دونوں طرف بھی پہاڑیاں ہیں۔ عمران نے اس بار سر اٹھا کر مسکراتے کہا تو سب اختیار طویل سانس لینے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران مذاق کر رہا ہے۔ کون سا پہاڑی علاقہ؟ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ گارگو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو شاید مشہور آثار قدیمہ کا مرکز ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، وہاں بہت سی ایسی غاریں دریافت ہوئی ہیں جو قدیم ترین دور کے انسانوں کا مسکن رہی ہیں۔ ان غاروں میں ان لوگوں نے کسی نامعلوم حد میں تحریریں بھی لکھی ہیں، عجیب ساخت کی تصاویر بھی ہیں اور نہ جانے کیا کیا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ تو کیا یہ لیبارٹری بھی کسی غار میں بنائی گئی ہے؟ صالح نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ غار میں تو نہیں، البتہ زیر زمین ضرور ہے،
اور اس کے اوپر ایئر فورس کا اڈا بھی ہے اور اس کا راستہ بھی ایئر فورس کے اڈے سے ہی جاتا ہے اور اس کی حفاظت انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مثلاً جو آدمی لیبارٹری آتا ہے اس کے جسم پر ایک مخصوص چپ لگائی جاتی ہے اور چپ کے بغیر جو لیبارٹری کے راستے میں داخل ہوگا فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ چپ کسی غلط آدمی کو لگا کر اندر جانے کے لیے تیار کیا جائے تو چپ لگتے ہی اس آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور کیونکہ چپ لگانے سے پہلے ایک مخصوص محلول اس کے جسم میں انجیکٹ کیا جاتا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آسٹریا میں سائنسدانوں کا ایک بورڈ ہے جو ایسے یہ فارمولوں کو مختلف لیبارٹری میں بھجواتا ہے اور اس کے فیصلے ٹاپ سیکرٹ رکھے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وزارت سائنس کے اعلیٰ حکام کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن بورڈ کے سائنسدان بہرحال جانتے ہیں اور وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی معلومات حاصل کی ہیں تو پتہ چلا کہ اس بورڈ کا ایک ممبر سائنسدان ڈاکٹر جیمسن ساکس شہر کے ایک کلب جن کا نام ریڈ لائن کلب ہے کے مالک اور جنرل مینیجر راؤتھر کا کزن ہے اور کلب آ کر اس سے ملتا بھی رہتا ہے اور کئی روز تک رہائش بھی وہاں رکھتا ہے۔ اس راؤتھر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اسلحے کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہے اور اس سلسلے میں اس کا کافی روپیہ پیسہ اکریمہ کی ایک پارٹی نے دبا رکھا ہے جسے وصولی اس کے لیے ناممکن ہے اور وہ اس کی وصولی کے بغیر وہ کاروبار میں اس قدر نقصان اٹھا سکتا ہے کہ اس کا کلب بیچ کر کہیں نوکری کرنا پڑے۔ اس پارٹی میں اس نے ایک ٹپ کے ذریعے بات کی تھی اور اس سے راؤتھر کو فون کروایا تھا کہ اگر راؤتھر مجھے درست معلومات مہیا کر دے تو اس کی رقم اسے مل جائے گی۔ چنانچہ میں نے فون کیا تو راؤتھر نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے اسے رانا ہاؤس کا نمبر دیا، پھر اس کا رانا ہاؤس فون آیا تھا جو میرے فلیٹ پر ڈائریکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سرکاری ایجنسی کا ایک ایجنٹ آسٹن ہے۔ اس نے کلب کے فون ٹیپ کروائے تھے اور انہیں میرے اور اس کے درمیان ہونے والی فون کالز کی تفصیل معلوم ہو گئی ہیں اور آسٹن نے اسے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا بلکہ جب میں وہاں جا کر اسے ملوں گا تو وہ آسٹن کو اطلاع دے گا۔ چنانچہ یہ فون وہ ایک پبلک بوتھ سے کر رہا تھا، اس لیے اس نے یہ ساری تفصیل بتائی اور ساتھ ہی کہا کہ نہ ہی اسے فون کیا جائے اور نہ ہی اسے ملاقات کی جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، اسی لیے وہ مجبور تھا کہ اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ عمران نے تفصیل بتاتے کہا، جب آپ کو معلوم ہے تو آپ پھر یہ نقشہ کیوں دیکھ رہے ہیں اور یہاں کیوں موجود ہیں؟ ہمیں تو وہاں پہنچنا چاہیے، صفدر نے کہا تھا۔ میں نے تفصیل بتائی تو ہے کہ نہ ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پورے ایئر فورس کے اڈے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے کہا، تو پھر فارمولہ کیسے حاصل ہوگا؟ صفدر نے کہا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ اس بار بغیر فارمولے کے واپس جانا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ چیف ایک چھوٹا سا چیک نہیں دے گا؟ عمران نے منہ بناتے کہا۔ خبردار اگر ناکام واپس جانے کے بارے میں سوچا تم نے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر تم بھی تو کوئی ترکیب سوچو، سوچنے کا تمام بوجھ تو مجھ پر ہی کیوں لاد دیا ہے تم لوگوں نے؟ اور میں اس بوجھ تلے دبا تیزی سے بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور صفدر خطبہ نکاح بھی یاد نہیں کر رہا۔ عمران نے کہا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس ایئر فورس کے اڈے کو تباہ کرنا ہوگا۔ تنویر نے فوراً کہا، وہاں کم از کم 400-500 مسلح افراد ہوں گے، چیک پوسٹیں ہوں گی، ہم کتنے تربیت یافتہ افراد کو مار لیں گے؟ عمران نے کہا، ہم کسی بھی پہاڑ سے ان پر میزائلوں کی بارش کر دیں گے، تنویر نے کہا تھا، اور پورا شہر ان میزائلوں کی فائرنگ سے گونج اٹھے گا۔ پھر عمران نے جواب دیا، تم تو ہر بات میں رخنا ڈالنے کے عادی ہو، اگر شہر گونج اٹھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر خاموش رہو، ہمیں واقعی کچھ سوچنا ہوگا، صفدر نے کہا تو تنویر نے ہونٹ سکیڑ کر برا سا منہ بنا لیا۔ ہاں سوچو، شاباش، جب سوچ لینا تو مجھے بھی بتا دینا، میں اس دوران ایک گانے کے چند بول سوچ لوں، کافی دیر سے یاد نہیں آ رہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو آپ گانے کے بول سوچ رہے تھے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمق، یہی سوچ سکتا ہے، تنویر نے کہا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، لیبارٹری کا کوئی نہ کوئی متبادل راستہ تو ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، بس یہی بات مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تم نے یاد دلا دی، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ تو لیبارٹری ڈیزائن کرنے والے کو ٹریس کر لیتے ہیں، اسے نقشہ لے آتے ہیں، اس بار آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اس بار مسئلہ یہ ہے کہ فون لینڈ بھی فارمولے کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے 3 سپر ایجنٹ کو آسٹریا کے ایجنٹ آسٹن نے ہلاک کر دی ہیں اور مجھے جو معلومات مل سکی ہیں یہ ایجنٹ فون لینڈ کی بلیو ایجنسی سے متعلق ہے۔ یہ ایجنسی سائنسی فارمولوں، سائنسی لیبارٹری کے سلسلے میں ہی کام کرتی ہے
اور اس کے لیے خصوصی تربیت یافتہ تربیت اور اس کے لیے خصوصی تربیت یافتہ ہے، اور بلیو ایجنسی نے اپنے ایجنٹوں کے ہلاک کا انتقام آسٹن سے لینے اور فارمولا فون لینڈ کے لیے حاصل کرنے کا مشن ایک لیڈی ایجنٹ مرجینا کو دیا ہے۔ اور مرجینا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مارشل آرٹ کے بجائے بیوٹی آرٹ پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ پہلے بیوٹی آرٹ اور آسٹن کے درمیان فیصلہ ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے کہا، تو آپ چاہتے ہیں کہ دو کی بجائے ایک سے مقابلہ ہو؟ اگر مرجینا ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر کاسٹریا جا کر آسٹن سے لڑنا ہوگا، اور اگر مرجینا کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کاسٹریا جانے کے بجائے فون لینڈ جا کر مرجینا سے فارمولا واپس لانا ہوگا۔ صفدر نے کہا تھا، میرا ووٹ تو مرجینا کے حق میں ہے، بشرطے کہ جولیا اس کی اجازت دے دے تو۔ عمران نے کہا، میں اجازت دینے کے بجائے تمہیں گولی نہ مار دوں گی۔ جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، اجازت سے میرا مطلب قبول ہے والی اجازت نہیں، بلکہ بیوٹی آرٹ کا مقابلہ کرنے کی اجازت تھی۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جولیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ عمران صاحب، آپ بیوٹی آرٹ کا مقابلہ کس آرٹ سے کریں گے؟ صفدر نے ہنستے کہا، بیوٹی آرٹ کا مقابلہ تو کیوٹ آرٹ سے کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تو جولیا سے اجازت لے رہا تھا۔ عمران نے جواب دیتے کہا، کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت تو کریں۔ صفدر نے مسکراتے کہا، ایک آرٹ ہوتا ہے بیوٹیفل، ایک آرٹ ہوتا ہے کیوٹ بیوٹیفل۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو خوبصورت اور کیوٹ کا مطلب انتہائی پسندیدہ۔ اب ضروری تو نہیں کہ جسے لوگ بیوٹیفل کہیں وہ کیوٹ بھی ہو۔ کیوٹ تو سمجھو خوبصورتی کی سب سے بلند ڈگری ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ مس جولیا کیوٹ ہیں؟ صفدر نے مسکراتے کہا، صفدر پلیز، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، میرے لیے تو آپ واقعی کیوٹ ہیں، صفدر نے وضاحت کرتے کہا۔ اور صالحہ؟ عمران نے ترکی بترکی کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوٹسٹ کہو، عمران نے خود ہی جواب دیتے کہا۔ کیوٹسٹ کہو، عمران نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم نے فضول باتیں شروع کر دی ہیں۔ ہم یہاں مشن مکمل کرنے آئے ہیں یا اس طرح کی فضول باتیں کرنے آئے ہیں؟ خاموش بیٹھے تنویر نے یخلا غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوائے عمران کے باقی سب بے اختیار اچھل پڑے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں انہیں کوئی فون کر سکتا ہے، لیکن عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے یورپی لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جیرارڈ بول رہا ہوں پرنس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا تھا، مرجینا اپنے 4 ساتھیوں سمیت گارگو پہنچ گئی ہے۔ وہ میک اپ میں ہے اور گارگو کی ٹورسٹ کالونی میں کوٹھی نمبر 101 میں رہائش پذیر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور آسٹن کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، وہ بھی اسی کالونی میں سیکشن ہیڈ کوارٹر بنا چکا ہے۔ اس کے گروپ کے افراد گارگو شہر میں مشکوک افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، لیبارٹری میں کام کرنے والا ایک سائنسدان ریمنڈ ہنگری کے دارالحکومت میں ایک سائنس کانفرنس میں شریک ہے۔ یہ کانفرنس کل منعقد ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر ریمنڈ دارالحکومت کے معروف ہوٹل لیونارڈ کے کمرے نمبر 312 میں رہائش پذیر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر ریمنڈ کا حلیہ بتا سکتے ہیں آپ؟ عمران نے کہا تھا، جی ہاں، نوٹ کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی حلیے کی تفصیل بتا دی گئی۔ اوکے، اب آئندہ آپ نے میرے اسپیشل نمبر پر کال کرنی ہے۔ یہ فون نمبر آج ہم چھوڑ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون تھا؟ عمران صاحب، صفدر نے کہا تھا، تمہارے چیف کا کاسٹریا میں خصوصی نمائندہ۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے تھے۔ یورپ میں بھی خصوصی نمائندے موجود ہیں، صفدر نے حیران ہوتے کہا۔ تمہارے چیف کا بس چلے تو ہر کوٹھی میں، بلکہ ہر کوٹھی کے ہر کمرے میں علیحدہ علیحدہ نمائندہ مقرر کرتے۔ ان نمائندوں کو تو بھاری تنخواہیں اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں، جبکہ میں کہوں کہ میرے چیک کو تھوڑا سا بڑا کر دو تو فوراً جھڑک دیا جاتا ہے کہ قومی خزانہ فضولیات کے لیے نہیں ہے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تم سے تو الٹا معاوضہ وصول کرنا چاہیے، تم نے پوری ٹیم کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ تنویر نے منہ بناتے کہا، عمران صاحب، ان سائنسدانوں سے آپ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے؟ صفدر نے فوراً مداخلت کرتے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے جواب ایسا دینا ہے کہ تنویر نے مزید بھڑک اٹھنا ہے۔ ہاں، صرف میں اور جولیا وہاں جائیں گے، عمران نے کہا اور سامنے رکھا ہوا نقشہ اٹھا کر اس نے طے کیا، پھر اسے جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلیو ایجنسی کی مرجینا اپنے 4 ساتھیوں سمیت کاسٹریا کے ایجنٹ آسٹن سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام لینے اور ریڈ لیبارٹری سے پاک اشیاء فارمولا کاسپرس حاصل کرنے کے لیے اس وقت گارگو کی ٹورسٹ کالونی کے کوٹھی میں موجود تھی۔ کمرے میں اس کے ساتھ 2 افراد تھے، جبکہ باقی 2 افراد کمرے سے باہر تھے۔ ایک کوٹھی کے فرنٹ کی نگرانی کر رہا تھا، جبکہ دوسرا اگبی طرف کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے ٹھک ٹھک کی آواز کے بعد دیگرے آوازیں سنائی دیں تو کمرے میں موجود مرجینا اور اس کے دونوں ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان میں سے ایک تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا
जबकि दरवाजे के करीब पहुंच कर एक लम्हे के लिए फिजा में घूमा और फिर नीचे फर्श पर जा गिरा। क्या हुआ? मर्जीना ने तेजी से उठते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे उसकी नाक से नामानूस सी बू टकराई थी और उसका जहन किसी तेज रफ्तार लड्डू की तरह घूमने लगा। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसका जहन बजाय उसके कंट्रोल में आने की तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह तारीख रास्तों में जुगनू चमकते हैं, इस तरह इसके जहन पर भी रोशनी के नुक्ते जगह जगह नमूदार होने लगे और जैसे ही रोशनी उसके जहन पर फैली, उसे अपने चेहरे पर शदीद गर्मी का एहसास हुआ था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे को इंतहाई गर्म हवा में रख दिया हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें ना खुल सकी। अलबत्ता चेहरे को महसूस होने वाली गर्मी लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी और उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा है। लेकिन फिर अचानक गर्मी की शिद्दत खत्म हो गई थी। फिर गर्मी लम्हा बलम्हा हल्की बढ़ती चली गई और इसके साथ ही उसे महसूस हो गया कि उसके चेहरे, गर्दन और सर से कोई चीज़ हटा ली गई है। उसने एक बार फिर आंखें खोलने की कोशिश की और इस बार उसकी आंखें एक झटके से खुल गई थी और इसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म कुर्सी के साथ बंधा हुआ है। मेकअप तो नहीं है, लेकिन इसे होश कैसे आ गया? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो मर्जीना के जहन में ये सवाल सुनकर एक धमाका सा हुआ, क्योंकि वो ये आवाज़ बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। एक ऑस्ट्रिया के सुपर एजेंट ऑस्टन की आवाज़ थी। बेशुमार मौके पर उसने ऑस्टन और इसके बेशुमार मौके पर उसने ऑस्टन ने कई मुश्तरका मामले में मिलकर काम किया था और वैसे भी ऑस्टन के साथ उसकी गहरी दोस्ती रही थी, जो बाद में एक लड़की के दरमियान में आ जाने की वजह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब भी वो एक दूसरे से मिलते रहते थे। उसने इस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज़ आई थी, तो उसने कुर्सी पर बैठते हुए ऑस्टन को पहचान लिया था। अलबत्ता ये कमरा वही था जहाँ वो अपने दो साथियों के हमरा बैठी हुई थी और इसके साथ ही मर्जीना ने यह लफ्ज़ चीखना और रोना शुरू कर दिया। वो इस तरह चीख रही थी कि और रो रही थी जैसे उस पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, ऑस्टन ने चीख कर अपने साथी से कहा और दूसरे लम्हे मर्जीना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ लगा था। खामोश हो जाओ वरना गोली मार दूंगा, ऑस्टन ने उड़ाते हुए लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मैं गुनाह हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। ये मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा। ये क्या है? मर्जीना ने सिसकियाँ लेकर रोते हुए कहा। वो असल में ऑस्टन पर जाहिर कर रही थी कि वो आम औरत है, और जाहिर है आम औरत का यही रद्दअमल हो सकता था। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई? ऑस्टन ने उसी तरह गुर्राते लहजे में कहा तो मर्जीना का दिल बिलियों छल पड़ा, क्योंकि उसकी अदाकारी कामयाब रही थी। ऑस्टन मर्जीना की आवाज़ ना पहचान सका था, वरना मर्जीना को यह खतरा था कि जिस तरह वो ऑस्टन को उसकी आवाज़ से पहचान गई है, इसी तरह वो भी उसे आवाज़ और उसके रद्दअमल से पहचान जाएगा। लेकिन मर्जीना अपनी अदाकारी में कामयाब रही थी। मैं गोर्गी हूँ। गोर्गी जेराल्ड। हाँ, यहाँ मैं सच कह रही हूँ। मैं गोर्गी हूँ, गोर्गी। मर्जीना ने रुक रुक कर और सहमे हुए लहजे में कहा। उसे मालूम था कि उसके बैग की तलाशी ऑस्टन पहले ही ले चुका होगा और जिन कागजात पर यहाँ आई थी, उस कागजात में उसका नाम गोर्गी जेराल्ड था और इसका ताल्लुक यूरोपीय मुल्क स्टोनिया से था। किस मुल्क से ताल्लुक है तुम्हारा? ऑस्टन ने पूछा था। स्टोनिया से। मैं स्टोनी हूँ। हाँ, मैं वहाँ बैले डांसर हूँ। अगर तुम कहो तो मैं बैले डांस करके भी दिखा सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मर्जीना ने जवाब देते कहा। ये तुम्हारे साथ 4 मर्द हैं, ये कौन है? ऑस्टन ने कहा था। हमारा ग्रुप है, हम ग्रुप टूरिस्ट हैं। हमारे माबैन न हमारे बैनुल अक़वामी टूरिस्ट कार्ड्स हैं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मर्जीना ने अपना फ़िक्रा दोहराया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।